اب وہی چیزیں ویژول ہیں تو وہ سب. اور اس ٹائم یہ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ کے بھی نہیں کچھ ہوتا, پڑھنا پڑتا تھا. جو ڈیلی پاکستان کی آپ یہ اسٹوری بتا رہے ہیں, کتنا عرصہ آپ رہے ہیں اس پلیٹ فارم کے ساتھ؟ میں 1.5 سال رہا ہوں. میں نے ایڈیٹرز کیمروں پہ کام نہیں کیا, میں نے ریسرچرز پہ کام کیا, ریسرچڈ کانٹینٹ پہ کام کیا. واٹ ایور آئی سے آن کیمرا از ہیویلی ریسرچڈ. یہ ایک جہالت تھی جو 2 قومی نظریہ از فائن, بٹ 2 قومی نظریے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ساری زندگی تم بیلوں میں سینگ پھنسا کے کھڑے رہو. ڈاکٹر کیسر, ڈاکٹر عفان کیسر. اچھا, اکثر میں اس کو مجھے کیسر عفان پڑھ لیتا ہوں سمہاؤ. عفان کیسر. سر آپ جو ہیں لیور ایکسپرٹ کہہ لیں, گیسٹرو ایکسپرٹ کہہ لیں, معدے کی بیماریاں کہہ لیں, بٹ بفور وی گوئنگ ٹو دا میڈیکل سائڈ آف اٹ آئی ووڈ لائک ٹو انڈرسٹینڈ کہ میں نے بہت کم ڈاکٹرس کو یا میڈیکل شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو کانٹینٹ کریشن کی فیلڈ میں دیکھا ہے. اب آپ جس طرح کا کانٹینٹ بناتے ہیں دیٹ از موسٹ پروبلی کال میڈیکل جرنلزم, رائٹ؟ سو ہاؤ دس آل اسٹارٹیڈ ان دا فرسٹ پلیس؟ دیکھیں, اٹس آل اسٹارٹیڈ ان 2008. یس, ایئرز بیک آئی اسٹارٹیڈ رائٹنگ اسٹوریز فار. میں نونہال رسالہ ہوتا تھا ہمدرد کا, وہ پڑھتا ہوتا تھا. ایک دفعہ میں اسٹوری لکھتا ہوتا تھا, تو میں نے وہ اسٹوری لکھ کے اس رسالے میں بھیجی تو وہ چھپ گئی. اینڈ دا ویری نیکسٹ ایئر آئی واز ان MBBS 2nd or 3rd year. The very next year I started writing in Nawai Waqt column. So from Nonehal to a column writer at a very very tender age, مطلب ٹین ایج ختم ہی ہوئی تھی, 19-20 سال, تو کوئی ایکسیپٹ کرنے کو تو تیار ہوتا نہیں تھا. دین مائی لائف کا ٹرن اوور, جو میجر ٹرن اوور آیا وین قائد اعظم میڈیکل کالج سے میں نے MBBS کمپلیٹ کی, تو میجر ٹرن اوور آیا 2012-13 میں وین آئی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ ریڈیو. یہ جو مجھے آواز اور یہ چیزیں, یہ سارا ریڈیو نے بہت گرپ کیا. کہاں ٹون اوپر کرنی, کہاں نیچے کرنی, یہ بٹنوں سے ابھی روڈ پروکاسٹر پرو رکھا ہوا ہے نا, وہ ہم کھیلتے تو ہوتے. اس نے لائف چینج کی. اینڈ الٹیمیٹ چینجنگ مومنٹ آیا جب ایکسپریس کے اب کے جو ہیں نا گروپ ایڈیٹر ہیں ایاز خان صاحب, ہی واز دین ایڈیٹوریل بورڈ کے چیف تھے جو کالمز لکھتے تھے. انہوں نے میرا کالم پڑھا کہ نیٹ پہ, اور انہوں نے مجھے پھر ایکسپریس میں, مین اسٹریم پہ, ڈیلی ایکسپریس میں, وہ اخبار کا ہی دور تھا, پرنٹ میڈیا کا دور تھا ان دنوں میں, نیٹ ویڈیو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. انہوں نے جو مجھے موقع دیا, پھر میں نے ایکسپریس میں کالم باقاعدہ ویکلی, میرا سنڈے والے دن کالم آتا تھا. کوئی خاص نیش تھی جس میں آپ لکھتے تھے؟ ایوری نیش. ایون اتنے نیش کہ ان دنوں ملک نے بڑی چیزیں بھی دیکھیں, بڑا کچھ دیکھا. ایون عمران خان صاحب جب پہلی دفعہ 2013 میں یہ چیزیں, اس ٹائم میں کالمز لکھ رہا تھا, تو میں نے ہر نش کو ٹچ کیا. ایون ہیلتھ کی نش تو بہت ہی کم تھی میرے کالمز میں, زیادہ ادبی کالمز تھے, انٹلیکچویلٹی تھی, ہسٹری تھی بہت زیادہ. ہٹلر کو پڑھا میں نے, پڑھا بہت, پھر کتاب ابھی بہت پڑھتا ہوں. ایڈولف ہٹلر کو پڑھا, ساری World War I پڑھی, 2 پڑھی, ان پہ بکس پڑھی جو انگلش میں پڑھتا تھا. ایون انفیکٹ اسے میں ٹرانسلیٹ, اب وہی چیزیں ویژول ہیں تو وہ سب. اور اس ٹائم یہ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ کے بھی نہیں کچھ ہوتا, پڑھنا پڑتا تھا. نہیں, انٹرسٹ کیسے ڈیولپ ہوا؟ آپ میڈیکل پڑھ رہے ہیں, اسی وقت آپ جو ہیں یہ مختلف کالمز بھی لکھ رہے ہیں, آپ پڑھ بھی رہے ہیں. نارملی میں نے یہ دیکھا ہے جب جو پڑھاکو بچے ہوتے ہیں نا, ادھر دے آر فلی فوکس ٹورڈز دیئر اسٹڈیز, صحیح ہے. اور اسپیشلی میڈیکل جیسی فیلڈ میں جو کہ اتنی آسان ہے نہیں, بڑی مشکل اس کی اسٹڈی ہوتی ہے. پھر 5 سال کی آپ کی ڈگری, پھر آپ کے ہاؤس جابز, اور پھر FCPS, اور پھر پریکٹس. اٹس اے ویری گرولنگ فیلڈ. تو اس دوران مطلب کہ آپ پڑھ بھی رہے ہیں, آپ جرنلزم میں بھی ایکٹیولی انوالو ہیں, مطلب ہاؤ ڈیڈ یو کیپ اے بیلنس؟ یا تو میں یہ کہوں کہ یار آپ بڑے ایوریج قسم کے اسٹوڈنٹ تھے, تو آپ نے کہا یار چلو ابا کہہ رہے ہیں کہ میں میڈیکل پڑھ رہا ہوں تو وہ تو پڑھ ہی رہا ہوں ابا کے لیے, لیکن اپنا شوق میرا جرنلزم ہے. اچھا, میں مزے کی بات بتاؤں, ایوریج نہیں تھا, ٹھیک ہے. ایون آئی ٹاپڈ مائی 4th year MBBS کی جو کلاس تھی, اس میں نے 4th year MBBS میں آئی واز سیکنڈ امنگسٹ بوائز. مطلب اتنی کریم آف نیشن میں آپ کو میری ڈسٹنکشنز ہیں, میری 7 ڈسٹنکشنیں ہیں ڈیورنگ MBBS. I was not an average student, I was above average. میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ, لیکن I was very above average. اور پھر انہیں Part 1, Part 2 FCPS is the toughest known exam in the world. تو I have FCPS of difficult ترین specialty, میدا و جگر, گیسٹرونٹولوجی, ہیپاٹولوجی. تو یہ ایک بلو ایوریج بندہ نہیں کر سکتا. ایٹ لیسٹ دیٹ مین شوڈ بی ابو ایوریج, یا تو بہت لائک ہو یا ابو ایوریج ہو. تو وہ تھا.
لیکن مجھے اس چیز نے بوسٹ بہت دیا. فار ایگزامپل کسی کی ہابی ہوتی ہے نا ٹکٹیں اکٹھی کرنا, میری یہ ہابی تھی کتاب پڑھنا پھر لکھنا. تو یہ چیز تھی. ویژول فارم میں تو بہت لیٹ آیا. 2016 میں آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ فار ڈیلی پاکستان. تو شاہد نذیر چودھری صاحب ہیں جو اب ملٹی میڈیا کے ہیڈ ہیں اردو پوائنٹ کے, کانٹینٹ کو وہی ہیڈ کرتے ہیں. وہ مجھے ڈیلی پاکستان میں لے کے گئے. ایون میری جو ویژول کانٹینٹ میں چھکا لگا اس کی ایک سٹوری ہے. وہ سٹوری یہ ہے کہ خاقان عباسی صاحب کی جو مدر تھیں وہ ایک دفعہ داخل ہوئیں شفا انٹرنیشنل میں ٹریننگ کر رہا تھا. تو ان کی جو مسز تھیں مس سمینہ شاہد خاقان, میں نے بڑا خیال رکھا ان کی مدر کا. آئی سی یو میں اوور آل ہی کام اچھا کرتے تھے ہم لوگ شفا میں سارے ہی ڈاکٹرز. تو ہم نے بڑا ان کا خیال رکھا. تو میری ان سے دوستی ہوگی. جب خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر بنے, ادھر سے شاہد صاحب سے میں ڈیلی پاکستان میں ویڈیوز کر رہا تھا. تو میں نے رینڈملی, وہ آج تک ٹی وی پہ نہیں آئی تھی, انہوں نے انٹرویو نہیں دیا تھا, اور اس ٹائم وہ خاتون اول تھی. تو آئی جسٹ ریکویسٹڈ ہر آن دیٹ بیس آف ریلیشن شپ کہ آئی وانٹ ٹو انٹرویو یو فار ڈیلی پاکستان. اینڈ دیٹ واز اے اسپارک. اس ٹائم خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے. سٹنگ پرائم منسٹر کی یہی کیا تھا F6 میں, شاید یہیں ان کا گھر ہے. نازش اور میں آئے تھے. تو ایک پرائم منسٹر کے گھر میں ٹریننگ کر رہا تھا ادھر میدے جگر کی اسلام آباد میں. وہ پھر ڈیلی پاکستان پہ میری پہلی بلو ہٹ تھی, اور 2016 کی بات ہے, 17 کی. تو وہاں سے بہت بڑا اسپارک ملا تھا. دیٹ واز اے میجر ٹرن اوور. جو ڈیلی پاکستان کی آپ یہ اسٹوری بتا رہے ہیں, کتنا عرصہ آپ رہے ہیں اس پلیٹ فارم کے ساتھ؟ میں 1.5 سال رہا ہوں. سو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ نے کالمز لکھے ہیں, جو آپ نے ڈیلی پاکستان کے ساتھ کام کیا, پھر آپ کا ریڈیو میں ایکسپیرینس رہا, تو آپ کو کیا لگتا ہے میڈیکل جرنلزم میں جو ابھی آپ کا ایک انفلوئنس ہے اور آپ کی ایک آڈینس ہے تقریباً گیو اور ٹیک کچھ 2.5 ملین کی, اور آپ کانٹینٹ پبلش کرتے ہیں آن اے ڈیلی بیسس, اور ابھی میں دیکھ رہا تھا ہم جمعے کی نماز سے نکلے اور آپ نے ایک ویڈیو بنانا شروع کر دی, تو ہاؤ مچ دس آل ہیلپ یو ان ویئر یو آر ٹوڈے؟ اٹ ہیلپڈ ٹو میسز, مطلب اینڈ اس نے مجھے میسیولی سپورٹ کیا. اور ٹرسٹ می, مجھے وائرل میڈیکل کمیونٹی میں میری ایک اچھی دوستیاں ہیں, سارا کچھ ہے, لیکن دا لو آئی گاٹ فرام جنرل پبلک از امینس. یعنی کہ وہی جو ڈاکٹر کو, اب میری 2,000 فیس ہے فار ایگزامپل, اور غریب کو معاف ہے, میں آپ کے کیمرے پہ بھی کہہ رہا ہوں, وہ آ کے کہہ دیتے ہیں کاؤنٹر پہ تو فیس ٹوٹلی واپس ہوتی ہے, میں فری دیکھتا ہوں ابھی پہ آن کیمرہ کہہ رہا ہوں. تو اٹ مین غریب کا کرائٹیریا کیا اس مہنگائی کے دور میں؟ صرف وہ کہہ دے آ کے, کیا کہہ دے, نہیں, وہ کاؤنٹر پہ آ کے صرف یہ کہہ دیتے ہیں, ہم نے لکھا ہوتا ہے کہ اف یو نیڈ کنسیشن, وہ صرف کاؤنٹر پہ آ کے بولے. جو میرا وہ ہمارا وہ مینیجر ہے, ہی از ویری ٹرینڈ, امانت نام ہے, از ویری لائک اینڈ ویری کمپیٹنٹ بندہ. either he guesses it or that person just said it, says it کہ ڈاکٹر یہ والا اشارہ کر دیتا ہے, نہیں کاٹتا. پر ہم پروٹوکول کو نہیں توڑتے. ایون وہ مریض مجھے دکھا کے بھی چلا گیا ہے تو آئی ڈو ناٹ ایون نو کہ وہ فری دکھا کے گیا. وہ اینڈ میں ہوتا ہے حساب, وہ مجھے بتا دیتا ہے کہ سر آج 50 مریض تھے, 15 فری تھے. دیٹس اٹ. نائس. تو آپ نے فلی فلیج طریقے سے کانٹینٹ کریشن کو کب سے سیریس لینا شروع کیا؟ 2018 میں اردو پوائنٹ میں ذیشان عزیز ہوتے ہیں, مینیجر ہیں اس کے, گروپ مینیجر. پھر علی چودھری جو ان کے اونر ہیں, تو آئی ہیڈ اے میٹنگ ود دیم. اور وہ وقت تھا وین آئی لیفٹ ڈیلی پاکستان. دیر ور فیو گڈ ریزنز اینڈ فیو بیڈ ریزنز. وہ آئی لیفٹ اٹ, مجھے کرنا تھا کام مزید, تو میں اردو پوائنٹ میں چلا گیا. بعد میں پھر شاہد صاحب بھی اس کا حصہ بنے. تو اردو پوائنٹ نے مجھے بہت سپورٹ کیا, ایمینسلی. آج بھی کرتے ہیں اردو پوائنٹ. میں آج بھی برملا کہہ رہا ہوں, انفیکٹ آئی ہیو ہیوج آڈینس آن مائی چینلس, مطلب 2.45 ملین. اس اوور آل میری جو پاپولیشن سارے میڈیمس پہ ہے وہ 3.5 ملین سے اوپر ہے. تو سارے اور میڈیمس بھی ہیں. اردو پوائنٹ آج بھی میں ویسے ہی, مطلب اردو پوائنٹ مجھے بیبی لیتا ہے, مطلب دے لو می لائک اینی تھنگ. انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. بٹ آئی لو اٹ کہ ایک ڈیجیٹل چینل, ان کی جو ایک سوچ تھی نا کہ انٹلیکچویلٹی کو پروموٹ کرنا ہے, پڑھے لکھے کانٹینٹ کو پروموٹ کرنا ہے, اس سوچ سے مجھے بڑی ہیلپ ملی. پھر ایک ٹرن آیا کووڈ کے ایرا میں. کووڈ واز دا تھنگ وین آئی اسٹارٹیڈ کریٹنگ اویئرنیس ویڈیوز ریگارڈنگ کووڈ. کووڈ میں نے بہت کام کیا. اسٹریم یارڈ پہ پاکستان, باہر سے, دنیا میں, پورے امریکہ, ادھر ادھر سے کوئی اسپیشلسٹ ایسا نہیں تھا جو میں نے کووڈ پہ نہیں لیا. اور میں بتاتا رہا بار بار کووڈ پہ, کووڈ میں ڈائٹ کیا لینی ہے, کووڈ میں ہوگا کیا, آپ نے ماسک کیسے پہننا ہے, چھوٹی چھوٹی چیز, ہینڈ سینیٹائزر کیسے بنانا ہے.
اور اتنا ایمینس کام اردو پوائنٹ پہ اس ٹائم میں نے کیا. مطلب میں روز رات کو کوئی نہ کوئی اسپیشلسٹ امریکہ کا, پاکستان سے, انگلینڈ سے لے کے بیٹھا ہوں, آدھے گھنٹے کی لائیو ہو رہی ہے, اور اس سے کیونکہ لوگ گھروں میں بیٹھے تھے اسے ملینز آف لوگ دیکھ رہے ہوتے تھے, اور اس اسپیشلسٹ سے سارے یہی کہ امریکہ میں کرونا کا کیا ہو رہا ہے, چائنا میں کیا ہو رہا ہے, یو کے میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان کے کس شہر میں زیادہ پھیل رہا ہے. وہ جو 6 مہینے سال تھے تو کووڈ پہ میں نے پھر بہت کام کیا, پھر اس کی ڈائمینشن پھیلتی چلی گئی ہیلتھ. ابھی آپ کا کیا مین فوکس ہے ود ریگارڈس ٹو میڈیکل جرنلزم؟ میں اس کو میڈیکل کہوں بیکاز آپ زیادہ تر میڈیکلی ایڈوائز کر رہے ہوتے ہو, بتا رہے ہوتے ہو نقصانات, فائدے وغیرہ, پھر آپ کی ویڈیوز بھی اسی حساب سے وہ وائرل جاتی ہے. بٹ اف آئی ور ٹو آسک یو نا کہ ابھی ہم 2023 میں ہیں, تو ابھی آنورڈز آپ کیا پلان لے کر چل رہے ہو کہ مطلب کہ کوئی بھی ایسی بات ہو جو سوشل ریلیٹڈ ہو, میڈیکل ریلیٹڈ ہو, پولیٹیکل ہو, آپ نے اس پر بات کرنی ہے؟ آپ نے ابھی کوئی نیش ڈیفائن کر لی ہے بائی, بیکاز ظاہری بات ہے ہر بندہ کانٹینٹ وہی کرتا ہے جو اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے, جس کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ یار مجھے مزہ آ رہا ہے, آئی لو کورنگ دس پرٹیکولر ٹائپ آف کانٹینٹ. تو کس طرف آپ کی جرنی جا رہی ہے کانٹینٹ میں؟ نہیں, عشق جو ہوتا ہے نا اس کی ڈائمینشنز بڑی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اینڈ میں نے تصوف بہت پڑھا, جب میں کالم لکھتا تھا میں نے عشق پہ بہت لکھے, رومی کو پڑھا اور یہ سب کچھ کرتا رہا. ٹرسٹ می, میری ڈائمینشن ایک ہی ہے, نش ایک ہی ہے, ویری فرینک, پازیٹیوٹی اینڈ انٹلیکچولیٹی, اینڈ آئی کور ایوری تھنگ. ایون ناؤ مائی وائف ڈاکٹر نازش از ود می اینڈ شی از ود می سنس ڈیلی پاکستان ٹائم. ہماری نش یہ ہے پازیٹیوٹی اینڈ انٹلیکچولیٹی. میں نے ایڈیٹرز کیمروں پہ کام نہیں کیا, میں نے ریسرچرز پہ کام کیا ہے, ریسرچڈ کانٹینٹ پہ کام کیا ہے. واٹ ایور آئی سے آن کیمرا از ہیویلی ریسرچڈ. ٹھیک ہے, اٹ ڈزنٹ کم کہ کوئی کہے عفان کیسر, فار ایگزامپل عفان کیسر از اے ڈاکٹر, وائی ہی از ٹاکنگ آن پالیٹکس. ٹھیک ہے, اگر میں نے کوئی ویڈیو پالیٹکس پہ کرنی ہے نا, اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے 2-3 دن کھپا ہے کوئی بندہ میری ٹیم میں سے. ٹھیک ہے, پھر آئی آلسو ریسرچ ڈیٹ, سیکنڈ ڈیٹ, فون گھمائے ہیں, کانٹینٹ اکٹھا کیا ہے, ریسرچ کیا ہے, تحقیق کی ہے, اندر سے خبر نکلوائی ہے, یوزنگ آل مائی پی آر, ایون اردو پوائنٹس پی آر. ٹھیک ہے, اس طرح کام کرتے ہیں. تو مثبت کرنا ہے اور پازیٹیو اور رائٹ وے آؤٹ. ٹھیک ہے, ابھی لوگ, اب میں نیوٹریشن پہ بہت بات کرتا ہوں, میری جو میدے جگر کی ڈگری ہے نا, میدے میں کیا جائے گا وہ نیوٹریشن ہے, اور نیوٹریشن کا چنک بہت بڑا ہے میری ڈگری میں. ہم نے نیوٹریشنسٹ سے بھی زیادہ نیوٹریشن پڑھا ہوتا ہے اس ڈگری کے اندر. اگر ہم اس کو وہ نہ پڑھ کے جائیں نا, یا وہ چیپٹر نہ اور اس کا سوال کا, تو میں امتحان پاس کر کے یہاں نہیں بیٹھا ہو سکتا. تو نیوٹریشن کی بیٹ ہٹ ہو گئی میری, 400 کیلریز کا ایٹم بمب. ٹھیک ہے, اٹ واز تھنگ پیپل وانٹیڈ ٹو لسن, بٹ دے وانٹیڈ ٹو لسن دس وے آؤٹ. ٹھیک ہے, فوڈ ولاگرز بھی بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ ان کو لائک کر رہے ہیں, اسلام آباد کے 1-2 ہیں جن کو لوگ پسند کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اٹ از ہاؤ یو سیل یور پروڈکٹ. ٹھیک ہے, جب آپ سموسہ ہاتھ میں دکھاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں 400 کیلریز کا ایٹم بمب ہے, لوگ زیادہ سنتے ہیں. آپ اگر میں کوٹ پینٹ ٹائی لگا کے بیٹھ جاؤں, السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر عفان ہے, میں میدے جگر کا اسپیشلسٹ ہوں, آج میں آپ کو میدے کی بیماریوں کے بارے میں آگاہی دوں گا, لوگ کہیں گے چل بھائی, کوئی بھی نہیں سنے گا. یس, بٹ وین یو کم دس وے آؤٹ, ٹھیک ہے, یو سے اسٹریٹ, پیپل ڈو ناٹ نیڈ ٹو نو ہو یو آر. یو آر عفان کیسر اور واٹ دے آر لیسٹ بارڈرڈ. دے آر بارڈرڈ اباؤٹ واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. اف آئی ایم سیئنگ اٹ, ہیپاٹائٹس بی اور سی کی اسکریننگ نہ کرائی تو وقت کے ساتھ جگر سکڑے گا, جگر میں کینسر ہوگا اور آپ موت کے منہ میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, دس از دا وے پیپل ول لسن. ہم نے اس نش کی میڈیم کو بدلا ہے. ٹھیک ہے, اس چیز میں جو میں نے ریڈیو سے سیکھا, اس سے سیکھا, اس کو ہی میڈیکل میں لے کے آئے. ٹھیک ہے, جلیبی کی بات ہوئی, ٹھیک ہے, سموسے کی بات ہوئی, اس کی بریانی کی بات ہوئی, وہ ساری باتیں کی ہی اس کے ریگارڈنگ گئیں اور اس طرح کر کے, لیکن کنوے کیا گیا. اور میں نے قطعی کسی کو کچھ کھانے سے منع نہیں کیا, روکا نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل نہیں روکا. بس روکنا اور کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں یہ بم گرا دیا, چائے پر آپ نے پابندی لگا دی, بریانی کے بارے میں آپ نے یہ کہہ دیا, جلیبی آپ کھانے نہیں دے رہے, تو روکنا اگر ایک تو یہ ہوتا ہے نا کھاؤ زہر ہے, بٹ آپ دوسرے طریقے سے اگر بتا رہے ہیں تو اس کا بھی تو مترادف یہی ہو گیا نا کہ بھائی گزارا کرو, صحیح ہے, مہینے میں 2 مہینے میں ایک دفعہ موقع ملے کھا لو, یہ نہیں کہ عادت بنانی ہے آپ نے. اب پرابلم کیا ہے؟ نہیں,
پرابلم یہ ہے پاکستان تیسرے نمبر پہ ہے دنیا میں ڈائبٹیز میں. وی آر ورلڈ نمبر 3. 1-2 پہ کون ہے؟ 1-2 پہ ہیں اور کچھ امریکہ ہوگا, will be number 1. امریکہ از ایٹ اے ڈاؤن اسٹیج. ایون چائنا میں اوبیسٹی بہت کامن ہو رہی ہے, امریکہ میں بھی اوبیسٹی بہت کامن ہو رہی ہے, کینیڈا میں کامن ہو رہی ہے, بٹ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ایون وی آر لیڈنگ انڈیا. وی آر ابو انڈیا ان ڈائبٹیز, اوبیسٹی, یہ چیزیں ان ٹرمز آف پرسنٹیج آف دا پاپولیشن. ہاں, ان ٹرمز آف پر کیپٹا پاپولیشن جو ہے اس میں ہم ڈائبٹیز کو لیڈ کر رہے ہیں دنیا میں. وجہ ایک تو سب سے پرائمری وجہ ہماری لائف اسٹائلس. کیا برا ہے ہماری لائف اسٹائل میں؟ ہمارے لائف اسٹائل میں یہ برا ہے کہ ہم لوگ کھاتے ہیں اور ہم ہاتھ نہیں روکتے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت ہے نا کہ جب بھی کھاؤ بھوک رکھ کے کھاؤ, ہم اس پر بھی عمل نہیں کر رہے. کبھی شادی کا کھانا کھلتے دیکھا آپ نے؟ بالکل ایسے لگتا ہے مجھے باڑے پہ کھول دیے ہیں. مطلب ماں اپنا بچہ سٹ کے بوتلیں اکٹھی کر رہی ہوتی ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے, کبھی جلسے پہ بریانی کی دیگ کھلتے دیکھیں آپ. ہم لوگ نا ہم لوگوں غریب اتنے نہیں ہیں, ہم لوگ نفسیاتی طور پہ بھوکے بہت ہیں. ہم نفسیاتی بھوک ہیں. ہیو یو ایور سین ان US کے 40% سیل لگے اور خواتین جا کے سیلس مین کے کپڑے پھاڑ دیں؟ دیکھا ہے امریکہ میں کبھی ایسا؟ رش بڑی ہوتی ہے لیکن شاید کپڑے پھاڑتے ہوئے نہیں دیکھا. پاکستان میں دیکھا ہے نا آپ نے؟ پاکستان کو جو تباہ کیا ہے نا ہماری لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس کی نفسیاتی بھوک نے کیا ہے. لیٹ می ایکسپلین یہ کیا ہے. یہ جو نفسیاتی بھوک ہے نا یہ انسان کو غریب کو نا ایک بیسیکلی تو ٹیکنیکلی تو غریب ہی ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے تو, یہ انہیں نا جھوٹی عمارت دکھانے کی تسلی دیتی ہے. ٹھیک ہے, 100 روپے کی چیز ہے, آپ اس پہ 40% آف لگا دیں 150 کر کے, وہ ان کو 90 یا 80 کی ملنے لگ جائے گی. اب کسی کو پتہ ہے خاتون کو کہ یار 40% آف ہے کھاڑی پہ, جنید جمشید پہ, ٹھیک ہے, فلانی جو امیر شخص کی خاتون ہے وہ جے پہنتی ہے, میں بھی جے پہنوں گی, میں بھی کھاڑی پہنوں گی, میں بھی ثنا سفیناز پہنوں گی. ٹھیک ہے, تو آپ اس نفسیات کو ہٹ کرتے ہیں. دیٹ نفسیاتی بھوک, دیٹ کریونگ, ڈیلز نہیں نکلتی ہیں. KFC جیسا زنگر کا برگر 80 روپے میں. ٹھیک ہے, وہ نفسیاتی بھوک کی جو سیٹسفیکشن ہے نا کہ ہاں بھی ہم بھی KFC دا برگر کھا رہے ہیں, یہ چیز اس نے بڑی تباہی لگائی ہے. اس نے لوگوں کو کریو کیا ہے ٹورڈز آل دیٹ سم ایول تھنگس جو نہیں ہو جانی چاہیے. بٹ پوری دنیا میں سیلز لگتی ہیں اس قسم کی, پاکستان کوئی یونیک نہیں ہے. سیلز لگنے میں برائی نہیں ہے, بھوکے بن کے ٹوٹنے میں برائی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے ان ٹرمز آف جو لٹریسی ریٹ ہے, آپ کو سکھایا نہیں گیا, آپ کی تربیت اس طرح سے نہیں ہوئی کہ اس طرح نہیں ٹوٹ پڑنا. ویئر از دا فالٹ لائن؟ نہیں, ہمارے معاشرے میں تہذیب تو ہے ہی نہیں نا. ہم بیسیکلی سوشل میڈیا آپ اٹھا کے دیکھ لیں, ہاؤ وی آر یوزنگ اٹ, ہاؤ دی ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے جو ورکرز ہیں کیا کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. ان کے ٹرینڈز کیا ہوتے ہیں؟ گالی سے شروع, گالی پہ ختم. ہم لوگوں کی قوم کو تعلیم بے شک نہ دیں, لٹریسی ہماری دنیا کی اوپر جا رہی ہے, ہماری پہلے سے نیچے آ گئی ہے. تعلیم نہ دیں, آپ ویسے بھی 100 سال پرانا نصاب پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ انہیں 1857 کی جنگ آزادی سے تو شروع کرتے ہیں. ان کو اب بتائیں پائتھون کیا ہے, انہیں بتائیں اب ورک کیا ہے, انہیں بتائیں امیزون ڈراپ شپنگ کیسے کام کرتی ہے. آپ ان کو 1857 میں وہ اترے تھے, 1857 میں وہ اترے تھے, اب پائتھون امیزون اتر رہا ہے. آپ ابھی بھی وہیں کھڑے ہیں. اس ٹائم ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی, اب ٹیکنالوجی کا وار فیئر ہے جس میں انڈیا بہت آگے نکل گیا ہے. آپ باجے بجا رہے ہیں, آپ کا کنونشنل نصاب ہے. تو تعلیم میں بھی ہم نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے. پھر ڈفرینس آف کلاس ہے. سرکاری اسکول کا بچہ جو چیز 10ویں جماعت میں جا کے تھوڑی بہت پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, LGS اور بیکن ہاؤس کا بچہ وہ پہلی کلاس میں پڑھ لیتا ہے انگلش اور وہ سارا کیمبرج. ایک طرف دنیا ہے, ایک طرف ایک پود پیدا ہو رہی ہے پاکستان میں جو کیمبرج پڑھ رہی ہے, جو امریکہ UK ایک الگ مائنڈ سیٹ پڑھ رہی ہے, اور انہوں نے الٹیمیٹلی اس ملک سے بھاگ جانا ہے. ٹم ہارٹنز کی لائنوں میں لگے ہوئے لوگ, ان میں کچھ ایلیٹ بھی ہے اور کچھ یہ مڈل کلاس کی نفسیاتی بھوک بھی ہے. دوسری طرف ٹرک کھڑا ہے, آٹے کی لائنیں, لوگ ہیں. اچھا, جو ٹرک کی لائن میں خاتون لگی ہوئی ہے اس سے جا کے پوچھیں بی بی تیرے بچے کتنے ہیں, کہ 8 9 10. جو ٹم ہارٹن کی لائن میں ماڈرن سی خاتون کھڑی ہے نا, اس سے جا کے پوچھیں کہ ہاؤ مینی کڈس یو ہیو, شی ول سے آئی ہیو 2 kids, میکس آئی ہیو 3 kids. اور ان تینوں نے بھی اس ملک میں نہیں رہنا. آنے والے وقت میں کیا ہوگا,
your 80-90% of population will be that atta line population with low intellect, low level of intellect, low level of education, low level of intellectuality, मतलब नीचे दर्जे पे. और दूसरी तरफ वो कैम्ब्रिज की किताबें पढ़े हुए सटे आए हुए लोग, अमेरिका, बरतानिया, एक अलग खब्त, एक अलग डोमेन के लोग. तो ये आप युगंडा की रियासत पैदा करेंगे, क्लियर क्लैश ऑफ टाइटन्स. और वो 90% होंगे, आप 10% होंगे. हाउ कैन यू गिव अ हेल्दी पाकिस्तान में? बट डोंट यू फील लाइक कि जो इंटरनेट की पेनिट्रेशन है हमारी सोसाइटी में, जिस तरह आपने कुछ प्लेटफॉर्म्स के भी नाम लिए ना, अपवर्क, फ्रीलांसिंग, अमेजॉन ड्रॉपशिपिंग एंड अ लॉट ऑफ अदर एज वेल, लाइक इंटरनेट पे पैसे बनाने के हज़ारों तरीके हैं, राइट? आपको नहीं लगता विद द पैसेज ऑफ टाइम जबकि उन लोगों तक ये इंटरनेट की रसाई पहुंचेगी? सही, राइट नाउ दे आर यूजिंग इट फॉर डांस और टिकटॉक देख लिया और बस आराम से बैठ गए ना. बट डोंट यू फील लाइक कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ेगी और जब देहाती इलाकों तक इंटरनेट की रसाई पहुंच जाएगी, तो आपको नहीं लगता कि ये लोग इंटरनेट पे आके इस टेक्नोलॉजी से, सही है, एंटरटेनमेंट भी ले सकते हैं लेकिन एट द सेम टाइम फाइनेंशियल फ़ायदा भी ले सकते हैं, जिस तरह शहर में बैठे हुए लोग लेते हैं, जिस तरह आप ले रहे हैं, मैं ले रहा हूँ, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए हम. क्या एक इल्म वाला और एक गैर इल्म वाला बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते. लेकिन क्या आप ये कह सकते हैं कि जिसने कभी स्कूलिंग नहीं की है तो वो इंटरनेट पर आकर अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू नहीं कर सकता? शुरू करेगा, बट उसके वीएन में और पढ़े लिखे की तालीम क्या देती है? शऊर देती है, तहजीब नहीं देती. तहजीब मुआशरा देता है, तालीम शऊर देती है, आगाही देती है. तहजीब सोसाइटी का काम है. अब एक बंदा जिसको तालीम भी नहीं है, शऊर भी नहीं दिया, सोसाइटी पहले ही बदतमीज़ है, फिर आपने उसके हाथ में इंटरनेट दे दिया. दिस इंटरनेट बांदर के हाथ में माचिस व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तानीज. रीज़न बीइंग व्हाट योर गर्ल्स आर डूइंग ऑन टिकटॉक, व्हाट योर गर्ल्स आर डूइंग. पाकिस्तान में जो टॉप की टिकटॉकर्स हैं, क्या कंटेंट है उनका, क्या इंटेलेक्चुअलिटी है? अच्छा मेकअप कर लेना, अच्छे होंठ हिला लेना, पुशअप ब्रा पहन लेना, ये इंटेलेक्चुअलिटी का एलिमेंट है जो आप सोसाइटी को दिखा रहे हैं, वल्गैरिटी दिखा रहे हैं, उसको प्रमोट किया जा रहा है. और वही आपके टॉप के टिकटॉकर्स हैं पाकिस्तान में. चाइना में ऐसा नहीं है. उनके टॉप के टिकटॉकर्स लड़के या लड़कियां कोई आईटी का बंदा होगा, कोई इंटेलेक्चुअल बंदा होगा, कोई आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग होंगे, एंटरटेनमेंट के लोग होंगे. बट वल्गैरिटी इज़ समथिंग विच हैज़ अ डिफरेंट डोमेन. उसको जब आइडियलाइज करके आप इम्प्लीमेंट कर देंगे एक ऐसी सोसाइटी पे जिसने तालीम भी हासिल नहीं की, एक छोटे घर की लड़की है, ठीक है, उसने तालीम हासिल नहीं की, उसने पिंड में भूख नंग देखी है, when she will use TikTok and she will see your TikTok stars, what she will do? पहले उसकी वीडियोस आएंगी किसी और रंग में, फिर वो देखेगी व्यूज़ नहीं आ रहे, थोड़े से कपड़े उतरे, फिर वो इंस्टा देखेगी, फिर वो और टिकटॉक पे वल्गर होती जाएगी. आप सोशल मीडिया का कभी अच्छा इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर शऊर ना हो. बट बीइंग इन इस्लामिक कंट्री, आपको नहीं लगता कि वी आर नॉट लिविंग इन अमेरिका, जहाँ पर आपने जो देखा, आप 18 साल के हुए, आप इंडिपेंडेंट हुए, आप जो कुछ करना चाहते हो करो, आप पेरेंट्स की मानो ना मानो, नो प्रॉब्लम, बिकॉज आप एक सिटीज़न हो, आप एक राइट रखते हो जो आप अपनी ज़िंदगी के साथ करना. बट इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, बट इन इस्लामिक कंट्री लाइक पाकिस्तान, आपको ये नहीं लगता कि ये चीज़ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट में होगी या बहुत कम होगी? बिकॉज सही है, आपने देखी वीडियोस डांस करते हुए लड़की की, सही, आपका बड़ा दिल करेगा, बट एट द सेम टाइम आप ये भी सोचोगे कि यार मेरे रिश्तेदार भी हैं लेफ़्ट राइट, मेरे बहन भाई, मेरे यार दोस्त, अगर मैं इस तरह की हरकत करूँगा तो व्हाट दे विल थिंक ऑफ मी. लाइक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अ गर्ल इन पाकिस्तान टू शो ऑफ डांस दैट ओपनली. भूख, तहजीब, इज़्ज़त, तमद्दुन सब भुला देती है. पाकिस्तान के 10 घरों में 5 ख़वातीन पे रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, 5 पे नहीं होगी. इवन ऑल दैट रिलीजियस पर्सपेक्टिव, अगर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन होती तो टिकटॉक पे सब कुछ ना होता. ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन होती तो दुबई में आपको ख़वातीन इज़्ज़तें बेचती नज़र ना आती पाकिस्तानी. ऐसी रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन इसका पैंडमिक इतना वसी नहीं है जितना इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कोट किया जाता है. दे आर नॉट लिविंग इन अफ़गानिस्तान, थिंग्स आर डिफरेंट. जब उनको आज़ादी मिल रही है, पाकिस्तान कदरे आज़ाद मुल्क है, कदरे आज़ादी यहाँ है. पाकिस्तान में जब भी ऐसी ख़वातीन को गलत किया गया,
لیکن جب بھی کوئی ریسٹرکشن حد پہ پہنچی وہ ان کے اپنے ٹارگیٹڈ جو بھائی عزت کے نام پہ باپ ان کو سوشلی لوگوں نے پروموٹ کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, سوشلی ان کو دیکھا گیا نا. اب جو ٹک ٹاکرز ہیں آپ کے 20 ملین 30 ملین ان کے فالوور ہیں, بٹ وہ پیسے کماتے ہیں ٹک ٹاک سے. مجھے تو نہیں لگتا ٹک ٹاک مونیٹائزیشن نہیں ہے ٹک ٹاک میں, آ جائے گی اسی سال آئے گی, بتا رہا ہوں آپ کو. یہ مجھے کنفرم نیوز پتہ ہے, لیکن دے آر ارننگ اے لاٹ, دے آر ارننگ بیانڈ یور امیجنیشنز تھرو برانڈ اسپانسرشپس, برانڈ اسپانسرشپ, یہ سارا برانڈس کا پی آر شپ, شاؤٹ آؤٹس کما رہے ہیں, بہت کما رہے ہیں. پاکستان میں ٹک ٹاکر ہی تو کما رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگنا چاہیے اگر ہم یہ منسٹری آپ کے ہاتھ میں دے دیں کہ یار چلو ذرا لوگوں کے بیہیویئر کو تھوڑا سا راہ راست پہ لاؤ, صحیح ہے ٹک ٹاک ہے اب, یا ایک سولوشن تو یہ کہ بین کر دیا جو کہ آپ کر نہیں سکتے ہو, رائٹ, پھر وہ ایک اور جہالت کی نیکسٹ لیول ہے نا. اب آپ کو میں بتاتا ہوں, پرنٹنگ پریس 1500 میں جب یورپ پرنٹنگ پریس لے کے آیا تو اسلام میں, میری ایک ویڈیو بھی اس پہ آ رہی ہے, انہوں نے پرنٹنگ پریس بین کر دی اسلام میں. 300 سال پرنٹنگ پریس بین رہی. پرنٹنگ پریس کا نام و نشان نہیں تھا اسلامک ورلڈ میں. ایون جب الاؤ بھی کیا اوٹومن امپائر میں, خلافت عثمانیہ میں, ایک مسلم نے جو خطبہ دیتا تھا اس کو ایک کرسچن اور یہودی پبلشنگ میں زیادہ آ گئے تھے, مسلمان اس کو حرام کہتے تھے. تو 300 سال بعد خلافت عثمانیہ کے ایک مفتی کو جا کے کسی نے پبلشنگ پہ کوئی بکس دیں, چیزیں کی, اس کو سمجھایا, اور وہ عیسائی تھا جو مسلم کنورٹ ہوا تھا. پھر وہ اٹھ کے گیا خلافت عثمانیہ میں 17ویں 18ویں صدی میں, تب اس نے جا کے اسے کنونس کیا. تب بھی انہوں نے کہا کہ اسلامی کتب کے علاوہ, قرآن پاک اور باقی جو اسلامی کتب ہیں ان کے علاوہ جو جنرل بھی نالج کے لیے اسلام کی جو ریلیٹڈ بکس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, کوئی بھی تصانیف ہے, ان کے علاوہ آپ چھاپ سکتے ہیں. تب لولی لنگڑی سی پبلشنگ ہاؤسز آئے تھے. سیم از ہیپننگ ان ڈیجیٹل میڈیا ان پاکستان. ہم 300 سال پیچھے جا چکے ہیں. ہمارے ہاں ڈیجیٹل میڈیا کا کانسیپٹ کیا ہے؟ آپ کی پولیٹیکل پارٹیز کے ٹویٹر ٹرینڈس کے ونگز بنانا, بوٹس بنانا, لوگوں کو بوٹس کے ذریعے ٹارگٹ کرنا. مطلب خان کا گالیوں کا ٹرینڈ بھی چلا لیا سوشل میڈیا پہ, یا مریم نواز کا گالیوں کا ٹرینڈ چلا لیا, ٹھیک ہے, اس کے پیچھے بوٹس ایکٹیو ہو گئے, جیالے ایکٹیو ہو گئے, ٹھیک ہے, ریاستی اداروں کو گالیاں. کیا مل گیا آپ کو؟ یہی اگر کوئی IT ہاؤس ہو, کوئی امیزون ہاؤس یہاں آپریٹ کرے لاہور میں یا اسلام آباد میں, کوئی امیزون کی بلڈنگ کھڑی ہو آفیشیل, ہمارے وہ کیوں نہیں آئیں گے؟ آپ ان کو سیف پیسج دیں. مجھے بتائیں, اگر میکڈونلڈ کا KFC ٹم ہارٹنز آ سکتا ہے اس ملک میں, امیزون کو موت پڑتی ہے, پائتھون اب ورک انہیں موت پڑتی ہے, پے پال کو کیا موت پڑتی ہے؟ کیوں نہیں آتے ہو پاکستان میں؟ اس لیے نہیں آ رہے, گاہک نہیں ہے. ان کو تم گاہک دو, وہ سمندر کی تہوں میں بھی پہنچ جائیں گے. وہ یوگنڈا میں اپنا آفس کھول لیں گے, پاکستان چھوڑ دیں. وہ افغانستان میں کھول دیں گے جہاں سب سے زیادہ پہاڑ, تورا بورا کی پہاڑیوں میں امیزون دفتر کھول دے گا, بزنس دیں اس کو. اب بزنس کیسے ملے گا؟ یہ حیدرآباد انڈیا میں نہیں بنایا انہوں نے, جا کے طیارے اتر رہے ہیں وہاں امیزون کے, نہیں بنائے بھائی. وہ بنائیں گے, آپ وہ پود تو پیدا کریں. آپ نے کھانے پینے والی یاجوج ماجوج قوم پیدا کر دی, یہاں ٹم ہارٹن آ گیا, ابھی اسٹار بکس بھی آئے گا, سب کچھ آ جائیں گے, کافی سارا کچھ تباہی مچا دی. IT آپ نے گرو نہیں کی. ابھی آپ اور میں جائیں گے ایک فری لانسنگ ایونٹ پہ, لوکلی لوگوں نے کام کیا, لوگوں کو ٹرینڈ کیا, کورسز بیچے, سارا کچھ, ایک انرشیا جنریٹ ہوا. بھائی 3rd جنریشن وارفیئر ہے یہ, اور 3rd ورلڈ کنٹریز کے لیے تو پاکستان تو اب 6th ورلڈ ہے جو حالات ہو رہے ہیں کے لیے. اس سے بڑا ارننگ ریسورس آپ کیا دیں گے لوگوں کو؟ نہ ڈنکی لگانی, نہ پہاڑوں میں پیر اتارنے, نہ لانچوں میں ڈوبنا. یہیں بیٹھ کے آن لائن 2.5-3 لاکھ روپیہ اگر ایک بندہ کما سکتا ہے کام سیکھ کے, گورے کو سستی لیبر ملے گی نا. یہاں آپ بنائیں آج اسلام آباد میں, یہ حکومتیں آپس میں لڑنے کی بجائے اور اپنے ونگز بنانے کی بجائے آپ جا کے بات کریں امیزون سے, آپ ان کو دیں ایک انڈسٹری, ان کو بیریئرز دیں, پابندیاں ہٹائیں, چیزیں کریں. کیوں نہیں آئیں گے وہ؟ پے پال کو لے کے آئیں پاکستان میں, پیر پڑنا پڑے, گوڈے پکڑنے پڑیں, ناک رگڑنی پڑے, جو جا کے ایک دوسرے کی شکایتیں لگاتے ہیں امریکہ میں یا یونائٹڈ نیشنز میں اور بکواسیات کر کے آتے ہیں. کھولیں وہ چیزیں, انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات بہتر کریں. امریکہ سے کینیڈا جب آپ کراس کرتے ہیں آپ کو پتہ نہیں لگتا, ایسے لگتا ہے جیسے آپ لاہور سے اسلام آباد یوں انٹر ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ ایک جہالت تھی. جو 2 قومی نظریہ از فائن, بٹ 2 قومی نظریے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ساری زندگی تم بیلوں میں سینگ پھنسا کے کھڑے رہو. ٹھیک ہے, اتنی بڑی آرمیز بھوکے مر رہی ہیں دونوں طرف قومیں,
اتنی بڑی وارفیئر ریسورس، جنگی طیارے، یہ سارا کچھ یہ رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ انٹیلیجنس سارا کچھ، بیکاز یو آر ایٹ وار. 12 سال میں سیریا کے بکھیے ادھیڑ دیے وار نے، ڈائریکٹلی فیسنگ وار نے. وی آر ان پراکسی وار اسٹیٹ سنس لاسٹ 7 ڈیکیڈس. پراکسی وارفیئر ہے. جو کشمیر تھا اٹ واز انٹرم فار ایک، یہ میں جو پڑھا ہوا بتا رہا ہوں نا، یہ کہیں گے ڈاکٹر یہ باتیں کر رہا ہے، یہ وہ کتابیں ہیں جو میں نے دماغوں میں ٹھوسی ہیں. کشمیر از اے پراکسی وارفیئر. کشمیر کا شوشہ وہ گھوڑا بڑا سیانا تھا، وہ کسی وجہ سے چھوڑ کے گیا تھا. کشمیر اگر آج پراپرلی ڈیوائڈ ہو جاتا یا کچھ بھی ہو جاتا، آدھا پاکستان کو مل جاتا، انڈیا کو اصولی طور پہ تو ہماری شاہ رگ ہے، ہمارا حق تھا. لیکن اس کی اگر پراپر ہو جاتی اور ہم ایک اچھے ٹریڈ زون میں چلتے، نہ ہماری انٹیلیجنس ایک دوسرے کے اگینسٹ کام کرتی، نہ ہماری کوئی چیزیں ایک دوسرے کے، نہ بنگلہ دیش ٹوٹتا، نہ اتنی بڑی آرمیز رکھنی پڑتی، نہ یہ وارفیئرز رکھنے پڑتے. اس میں یہ جو 70-75 سال کی پراکسی وارفیئر ہے، اس نے بھی دونوں قوموں کو دونوں طرف بہت تباہ کیا. پاکستان کو زیادہ کیا ہے، کیونکہ آپ 5 گنا بڑے ہاتھی سے لڑ رہے ہو. ان کی اکانومی بہتر ہے. اچھا، اب جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، امیزون کا دفتر ادھر لے کے آئیں، پے پال کا دفتر ادھر لے کے آئیں، حیدرآباد انڈیا جیسی کوئی آئی ٹی انڈسٹری ڈیولپ کریں، تب شاید 30 سال بعد آپ کو بھی گوگل کا CEO اپنا ملے، آپ کو IBM کے اوپر اپنے بندے ملے. اب ہم سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، ہم انڈینس کی منتیں کرنی پڑتی ہیں، وہ بھی اس وجہ سے لحاظ کر دیتے ہیں، وہ ایشین کہتے ہیں، یہ ہمارا ایشین دوست ہے، لیٹ اس ہیلپ ہم. میں ملا ہوں نا ان سب سے. ڈاکٹر عفان از فرام ایشیا، فرام ساؤتھ ایشیا، ہی از فرام پاکستان. لیٹ اس ہیلپ ہم. انڈینز ہیلپ می ان ابراڈ فار مونیٹائزیشن اور یہ ساری چیزیں اور یہ سارا کچھ پاکستانی پھر انوالو ہیں، ان کی چینز ہیں اوپر باہر. وائی ناٹ اے ٹریڈ زون ڈیولپ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا؟ کب تک لڑتے رہیں گے؟ سوچیں نا. نہیں، کب تک لڑیں گے یار؟ جب تک دیکھو جس طرح یورپ ہے، موومنٹ آف پیپل اینڈ ٹریڈ اینڈ گڈس جو ہے وہ وداؤٹ آپ کے سامنے ہے نا. لیکن وہ دوسری جنگ عظیم جب ان کو پتہ لگ گیا، جب انہوں نے پورے یورپ کے جو ہے نا وہ چٹڑے اٹار دیے اور ٹوٹ گیا سارا یورپ، اور جب شہر تباہ ہو گئے، جب لندن تباہ، دین انہوں نے ریلائز کیا کہ یار ہم ویسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اپنے دوسرے کے ساتھ نہیں، خود کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. میرے خیال میں شاید ابھی تک کوئی فل بلون جھگڑا ہوا نہیں ہے دونوں ملکوں میں، اور اللہ کرے کہ نہ ہو، بیکاز اس وقت سچویشن اور تھی. آج یہ نیوکلیئر پاورز ہیں، اگر خدا نہ کرے ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے نا، تو میرے خیال میں پوری دنیا کا نقصان ہے. تھرڈ ورلڈ دنیا کہتی ہے کہ جب بھی تیسری جنگ عظیم ہوئی، پاکستان انڈیا ول اگنیٹ. یہ تو تھیوریز ہیں، اس پہ تو ریسرچ ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یار اگر یہ دونوں ملک پراکسی وار ہیں، پراکسی وار اسٹیٹس. آئی ڈونٹ نو، بیکاز جو مین مسئلہ وہ کشمیر کا ہے. جب تک کہ وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوگا، جو کہ یونائٹڈ نیشن نے کہا تھا کہ اس کو اس طرح ہونا ہے. اس کو سارٹ کس نے کرنا تھا؟ ہاں دیکھیں، غلطی بالکل سٹارٹ سے ہوئی ہے، غلطی ڈے نمبر 1 سے ہوئی ہے، جس کو آج تک ہم بھگت رہے ہیں اور اس پر ہم سٹینڈ لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یار وہ پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے، انڈیا کہتا ہے نہیں ہمارا حصہ ہونا چاہیے، جبکہ UN میں ہے کہ ووٹنگ کراؤ، ریفرینڈم کراؤ، وہ جس کے ساتھ ہونا چاہیے. یا وہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ چاہتے ہیں، بوتھ آف دیم. نو، یس، وہ نہ وہ پاکستان کا انڈیا بننا یا نہ انڈیا، وہ دونوں کا حصہ بننا ہی نہیں چاہتے. اب وہی والی بات ہے کہ ضد ہے دونوں ملک. چھوڑ دیتے لوگوں کی نسلوں کی بقا کے لیے چھوڑ دیتے. انڈیا بھی حیا کر لیتا، پاکستان بھی چھوڑ دیتا، کچھ کر لیتے. پر اس اسٹیٹ کے ساتھ، اس پھنسے ہوئے سینگوں کے ساتھ، آپ کو لگتا ہے 200 سال بعد انڈیا اور پاکستان اگر انہوں نے یہی کام کرتے رہے، unless and until کشمیر کا ایشو سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا نا، I don't see a future, to be honest. That you are right. جب تک یہ بیچ میں رہے گا نا، تو آپ ایک طرف سے بہت پیار محبت والا کر لو، ہمیشہ سے دوسری سائڈ سے کچھ ایسی ایکٹیویٹی ضرور ہوگی جس سے دوبارہ امن خراب ہوگا. آپ کی دیکھیں سورس آف سیپسس پڑا ہے نا. جب ہم ایز اے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مریض کا بخار کیوں نہیں اتر رہا، اس کو کہیں نہ کہیں انفیکشن کی سورس پڑی ہوتی ہے. پھر ہم بلڈ کلچرز کراتے ہیں، اس کے ٹارگیٹڈ اینٹی بایوٹک دیتے ہیں، ختم کرتے ہیں اس سورس کو. جب تک انفیکشن کا سورس، زہر کا سورس پڑا رہے گا، پوری باڈی میں زہر پھیلتا رہے گا. چلیں لیٹس کیپ دا پالیٹکس سائڈ اور آتے ہیں یار آپ کے پاس آج کل کس قسم کے مریض آ رہے ہیں آج کل پاکستان. میں رات کو اپنے ایک فٹنس والے دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یار ہماری تو جو صبح سے لے کر جو رات تک کی ڈائٹ ہے نا وہ زہر ہے. وی ایٹ ٹو مچ کاربوہائیڈریٹس، وی ایٹ ٹو مچ فیٹ، ٹو مچ پروسیس فوڈ.
میں نے کہا یار یہ بات تو تمہاری اس لیے صحیح ہے کہ جب بھی میں ہاسپٹل میرا جانا ہوتا ہے تو ایون پرائیویٹ ہاسپٹلس کی اگر میں بات کروں نا جو بڑے بڑے ہیں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یار ہم جو ایک خوراک لے رہے ہیں جو ہمارے آباء و اجداد نے لی, جو کہ ہماری روٹی ہے, جو ہمارا چاول ہے, عرصہ دراز سے ہم کھاتے آ رہے ہیں, تو یہ اب ہمارے لیے وبال جان ثابت ہو رہی ہے یا اس وقت ہمیں پتہ نہیں تھا, کوئی میڈیکل انٹرونشن نہیں تھی, کوئی میڈیکل ایڈوانسمنٹ نہیں تھی, لوگ مر رہے تھے لیکن لوگ ڈائگنوز نہیں ہو رہے تھے. پچھلے 15 سال میں نا, لاسٹ انفیکٹ 2 ڈیکیڈز میں ایک ٹرینڈ چینج آیا پاکستان میں, پاکستانی ڈائٹ میں. اور وہ ٹرینڈ چینج یہ آیا کہ ہمارے گھر کی جو عورت ہے نا, اس نے جیسے پہلے پیمپر نہیں ہوتے تھے, پہلے وہ نیپیاں باندھ لیتی تھی. ساحل پسندی اچھی چیز ہے, یہ آنی چاہیے تھی, لیکن فوڈ میں گلیمرائزیشن آنے کے بعد, فوڈ پانڈا جیسے ایلیمنٹ آنے کے بعد, فاسٹ فوڈ کی چینز کے بعد, مجھے نہیں یاد پڑتا بچپن میں میکسیمم عیاشی ہماری یہ ہوتی تھی. ہفتے بعد میرے ابو ویسپا پہ, ڈاکٹر ہیں دونوں, میرے امی ابو پروفیسر ہیں, تو ابو میرا ویسپے پہ مجھے آگے بٹھاتے تھے, چل پت تینوں بروسٹ کھوا کے لے آئیں. دس واز میکسیمم عیاشی آفٹر اے ویک. ادروائز پورا ہفتہ گھر میں جو دال سبزی بنتی تھی ماں کے ہاتھ کی وہی کھاتے تھے. تو ڈیزیزز لمیٹڈ تھیں, صاف پانی ہوتا تھا, پانی بھی فلٹر والا صاف آ جاتا تھا, چیزیں ہوتی تھیں. وقت کے ساتھ کیا ہوا, عورت ماڈرن ہوئی, گلیمرائز ہوا فوڈ, تب یہ چینز انٹر ہوئی. KFC میکڈونلڈ کا جو ایک وبال امریکہ میں چلا, پھر پوری دنیا, پھر یہ پاکستان میں اس کا رخ ہو گیا. پھر یہ کافیز, یہ نہیں تھا سب کچھ. آپ چلے جائیں نا 20-25 سال پیچھے, 2000 سے پہلے یہ نہیں تھا. جب مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا, گھر میں کھانا کہاں سے آتا تھا زیادہ؟ خود سوچے نا, پتہ نہیں آپ شاید اس وقت پیدا, میں تو تھا اس ٹائم. میں تو تھا, میری عمر جو ہے 34 سال ہے, 1988 کی میری پیدائش ہے, اینڈ آئی کین ریلیٹ ٹو دیٹ. بالکل آئی کین ریلیٹ کہ یار اس وقت یہ ششکے نہیں ہوا کرتے تھے. تو اس وجہ سے جو ٹرینڈ چینج آیا نا, ہم فاسٹ فوڈ ایڈکٹ ہوتے گئے. اب اللہ میاں نے نا کاربز میں ٹیسٹ بہت رکھا ہے, کاربز آر ویری ٹیسٹی. جس چیز پہ کاربز ڈال دیں گے, پاکستانی قوم ہے انی, یہ زبان سے دیکھتی ہے, دے سی ود دیئر ٹنگ. یہ میں بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں, یہ آنکھوں سے دیکھتی نہیں ہے, زبان سے دیکھتی ہے. ان کے منہ میں پانی آ جاتا ہے جب وہ لوڈڈ فرائز ہوتے ہیں, اس پہ مایونیز اگلا ڈال رہا ہوتا ہے نا, ان کی یہ پاگل ہو جاتے ہیں. اسی طرح ان کے آگے جب وہ 3-4 سموسے اور اس پہ چنے ڈال کے کچھ کی جائے, مطلب یہ دے مینٹلی دس از لائک, یہ ایک اور اورا میں چلے جاتے ہیں. مطلب کلب بار میں شاید پل کھا کے اتنا یوفوریا نہ آتا ہو جو ان کو سموسے کی پلیٹ دیکھ کے آ جاتا ہے. سموسا ٹھیک ہے, دے آر یوفورک اباؤٹ فوڈ. مطلب ایک قوم کا نشہ ہی ہے. لیکن جو قوم ایجوکیٹڈ نہیں ہے, جو قوم ریسورسفل نہیں ہے, پیسے بھی نہیں ہے, تو وہ کھائے کیا, وہ پیلیو ڈائٹ لے, کیٹو ڈائٹ لے. میں بتاتا ہوں نا کیا کرے. اگر یہ لوگ, یہی قوم پیزے کھا لیتی ہے, برگرز کھا لیتی ہے, مجھے ایک بات بتائیں, ایک روٹی کی 2 انڈوں کی کو, ابلے ہوئے 2 انڈے یا 2 ایگ وائٹ کی کاسٹ, یا جو ہماری اماں پہلے آملیٹ بناتی تھیں یا وہ انڈا پھینٹ دیتی تھیں تھوڑے سے آئل میں یا چیزیں, اس کی کاسٹ میں, ٹھیک ہے, اور ایک پیزے کی کاسٹ میں کتنا فرق ہے یار؟ بہت فرق ہے. پیزا تو آج کل اگر آپ بات کرو تو میرے خیال میں جو ریگولر اسمال سائز کا ہے 1000 روپے تک, تو وہ اچھا یہ صبح ماں کے ہاتھ کا وہ ناشتہ نہیں کریں گے, پر دفتر میں جا کے پیزا کھائیں گے, چائے پئیں گے. اچھا اب کمنگ ٹو اے پوائنٹ وائی آئی ایم اگینسٹ ٹی. tea is destroying your biggest economy as the biggest import. We are 3rd biggest importer of tea in the world. چائے ٹی. ہم 3 بڑے امپورٹر ہیں دنیا میں چائے کو امپورٹ. ایک ملک جو دیوالیہ ہو رہا ہے, ابھی منسٹر وہ کا مذاق کے اڑانے لگ گئے تو انہوں نے بات بڑی جینون کی تھی. ہم 3 بڑے امپورٹر ہیں چائے کے دنیا میں. پاکستان میں ایوریج کپ, جو میرا اندازہ ہے, جو پیشنٹ سے انٹریکشن چیزیں, یہ ایوریج 4 سے 5 کپ پی جاتے ہیں پاکستانی چائے. یہ چائے کے کھوکھوں پہ بیٹھے رہتے ہیں, سٹے مارتے رہتے ہیں, دودھ پتی لیا, وہی دودھ پتی لیا. اس میں تو دودھ بھی ہوتا ہے. کیا آپ کو کیا لگتا ہے چائے ایسی کیا اس میں پرابلم ہے جو کہ ہیومن ہیلتھ کے لیے, چلیں امپورٹ کرتے ہیں وہ تو ایک الگ ڈسکشن ہے, لیکن ہیومن ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے چائے, یہ پانی کی بوتل پڑی ہے نا, یس, اٹ از ویری گڈ فار یو ایز فار اٹس کلین واٹر. وین کاربونیٹڈ تھنگز ول ایڈڈ ان اٹ, جب اس میں شوگر چینی ڈل جائے گی, جب اس میں گیس ڈل جائے گی, جب اس میں اور زیادہ وہ کانٹینٹ ڈال دیں گے اسی صاف پانی کی بوتل میں, تو یہ کاربونیٹڈ ڈرنک بنے گی. اور یہ کاربونیٹڈ ڈرنک اس ٹائم یو آر ڈرنکنگ 0 کیلری.
تب آپ ڈرنک کریں گے 150 120 ڈپینڈنگ آن مرنڈا 180 اس طرح کی کیلری آپ ڈرنک کریں گے. سیم از دی تھنگ وتھ چائے. اب چائے از اوکے اف دیر از کاوا تھنگ. پشاور میں تو اف دیر از کاوا تھنگ اینڈ وتھ اے لٹل بٹ آف گڑ. ہم کیسے جاہل ہیں ویسے. ہم یہاں گنا پیدا کرتے ہیں, ہم گڑ بناتے ہیں, پھر ہمارا گڑ باہر کی دنیا خریدتی ہے, وہ اس کو ریفائنڈ چینی میں بدلتی ہے اور اس سے 10 گنا زیادہ پیسوں میں ہمیں واپس بیچتی ہے اور ہم اسے امپورٹ کرتے ہیں اور ملک کی اکانومی کی ایسی کی تیسی پھیر دیتے ہیں. اس سے پاگل قوم دیکھی ہوگی, اس سے جاہل معاشی پالیسی دیکھی ہوگی. ہم یہ کرتے ہیں, مطلب یہاں تو وہ انڈسٹری یہاں لے آتے ہیں, چیزیں کرتے ہیں. یہ نہیں کہ شوگر ملز نہیں ہیں, بٹ دس از ہیپننگ ان پاکستان کہ ہمارا را باہر کی دنیا خریدتی ہے. ایون ہمارے نمک کے ساتھ یہ ہوتا ہے, تو پنک سالٹ کے ساتھ یہ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ پنک سالٹ کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. تو خراب ہم خود کرتے ہیں. جب یہ 6 کپ چائے پئیں گے 3 چمچ چینی ڈال کے, ریفائنڈ شوگر وچ از ڈیزاسٹرس فار یور ہیلتھ. میں بینگ اے ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہوں کہ چینی کے ایکسیسو یا زیادہ استعمال سے بہتر ہے آپ زہر کھا لیں. اٹ از سو مچ ڈینجرس, دا ریفائنڈ شوگر. واٹ اباؤٹ براؤن شوگر دین؟ براؤن شوگر از اے بیٹر آلٹرنیٹیو, بٹ اگین اٹس ناٹ گڈ اف یوز ایکسیسولی. اگر زیادہ استعمال کیا جائے تو یہ اچھا نہیں ہے. اٹ از گڈ بٹ ناٹ گڈ اف یوز ان ویری ایکسیسو. آپ زیادہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ دن میں 5 چائے کے چمچ, 10 20 2, مطلب کہ اگر کوئی یوز بھی کر رہا ہے جیسے وہ کوئی بھی کسی بھی فارم. یار چائے میں تھوڑا سا گڑ ڈال لیں, ٹھیک ہے. چینی ان اینی فارم از ناٹ گڈ. ریفائنڈ شوگر ایک چیز مجھے سمجھ میں نہیں آتی. آپ نے کہا نا کاربس جو ہیں, جو آپ کا آٹا ہو گیا وائٹ فائن والا یا جو میدے والا, صحیح ہے, شوگر, صحیح ہے, یہ دونوں آپ کی ہیلتھ کے لیے ڈیزاسٹرس ہیں, مطلب کہ مضر صحت ہیں. لیکن پاکستان میں آپ دیکھو, وی آر اے کارب ایٹنگ کنٹری نا, ہم کارب کھاتے ہیں. غربت کا یہ تو یہ غربت. لیکن رادر دین ایجوکیٹنگ دا نیشن کہ یار یہ چیزیں آپ کھائیں لیکن ایک مقدار میں کھائیں, آپ سبزیاں کھائیں. کیوں اویئرنیس نہیں دی جا رہی؟ اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں. اب دیکھیں, میں نے ایک ٹک ٹاک پہ بڑی وائرل ویڈیو دیکھی تھی, تو ایک بندہ ریڈی پہ کھڑا سموسے کھا رہا, تو اسے دوسرا آ کے سرائکی میں کہتا ہے اور چھتی کھا گئے نہیں تو ڈاکٹر فان آ ویسی ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کی سموسے والی ویڈیو چھتی کھا گئے نہیں تو ڈاکٹر فان آ ویسی ہے, کیلکولیٹر چاہ کے تو کیلریز گننا شروع کر دے سی ہے. دس واز دا ورڈ کہ ڈاکٹر فان کیلکولیٹر اٹھا کے آ جائیں گے, تجھے کیلریز گن کے بتائیں گے. ایٹ لیسٹ اس لیول پہ قوم کو پہلی دفعہ یہ کانسیپٹ تو ملا کہ جو ہم کھا رہے ہیں اس میں کیلریز نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. میں تو اسے بلیسنگ کہتا ہوں کہ سموسا اس طرح وائرل ہوا ہے, ٹھیک ہے. ایون اگر لوگوں نے میرے میں میمز بھی بنائے, اٹس اگین اے بلیسنگ. ایٹ لیسٹ یو آر ٹیلنگ پیپل دیٹ سم ون از سیئنگ اٹ کہ تم ایکسیسو کیلریز لیتے ہو. اگر پنڈ دیہات میں ایک بندہ سریکی میں کہہ رہا ہے کہ وہ کیلکولیٹر چاہ کے آ ویسی, اٹ مینس ایٹ لیسٹ ہی نو کہ دیر از سم تھنگ کالڈ کیلریز وچ آئی ایم ٹیکنگ اٹ اینڈ آئی کین ناٹ ٹیک اٹ ایکسیسولی. اف آئی ول ٹیک اٹ آئی ول ہیو فیٹی لیور, جو کہ پاکستان میں بہت عام ہے. آئی ول ہیو ڈائبٹیز, آئی ول ہیو ہائپر ٹینشن, بلڈ پریشر, آئی ول ہیو کولیسٹرول کے مسئلے, آئی ول ہیو ارتھرائٹس, جوڑوں شوروں کے ایشو, دل کے ایشو, بعد میں بڑھاپا, پورا میٹابولک سنڈروم ایکس, موربڈ اوبیسٹی, موٹاپا, جس سے پھر شوگر, بلڈ پریشر, موٹاپا, پھر تو ماں شروع ہوگی نا. میٹابولک سنڈروم ایکس مطلب پھر بلڈ پریشر بھی ہوگا, ہائپر ٹینشن بھی ہوگی, سانس کے مسئلے بھی ہوں گے, آبسٹرکٹیو سلیپ اپنیا بھی ہوگا, دل کے مسئلے شروع ہو جائیں گے. دیکھیں آپ کی باڈی کی ایک کیپیسٹی ہے, جب آپ اس کو کراس کر دیں گے, آپ کبھی بھی ایک 5 مرلہ بلڈنگ کے ٹاور کے اوپر 10 مرلہ عمارت نہیں کھڑی کر سکتے, یا 10 منزلہ عمارت یا 50 منزلہ نہیں جا سکتے. اگر آپ کے پاس فریم سٹرکچر نہیں ہے تو آپ اینٹوں کے سٹرکچر پہ تیسری یا چوتھی منزل نہیں کراس کر سکتے. ہم 20 منزلیں بنا کے کھڑے ہیں, بیس پتلی اینٹوں سے بنی ہوئی ہے, کوئی فریم سٹرکچر, کوئی پلر نہیں گزارے. پلر کیسے گزریں گے؟ یور ہیلدی لائف اسٹائل, ایکسرسائز کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے. عورتیں کہتی ہیں ٹاکی مار دی تے ہاں گھر ہانڈی بنانی ہاں, سارا دن تے کام کیتا ہے, ہن پورا دن تے بچے سنبھال لینے, ہو ہی گئی ہے ورزش. دس از ناٹ ورزش بھائی. مرد سارا دن تو دفتر کام کرتے رہتے ہیں, سارا دن تے توڑاں لگیاں رہندی ہیں, تے ہو ہی جاندی ہے نا ورزش. دس از ورزش مائی فٹ. This is not ورزش. ورزش is dedicated few hours, 30 minutes or an hour, جس میں آپ مکتبہ فکر سے آزاد ہو جائیں. And give a time to yourself.
یو شوڈنٹ یو آر ناٹ بچہ اٹھا کے ایسے سے پھر لینا از ناٹ ایکسرسائز. کچن میں جا کے ہانڈی بنا لینا, فرش پہ ٹاکی لگا لینا از ناٹ ایکسرسائز. بہت جینرک ٹرم ہے. وین یو سے ایکسرسائز کیا مطلب؟ واک, جم, پش اپس, کیا مطلب کہ چلنا پھرنا؟ ایوری ون ایز پر ہز اور ہر کیپیسٹی. اب ہمارے اگر آپ پنڈوں دیہاتوں میں جاؤ گے نا, وہاں دیر آر نو جمس. ٹھیک ہے, میں چھوٹے شہر میں کسی خاتون کو کہوں نا کہ آپ بہت موٹی ہو رہی ہیں, آپ جم کر لیں, وہ کہے گی یہ ڈاکٹر ہے, انہوں پتہ نہیں ہے گا, عجیب گل کر رہے ہیں. نو, آپ نے ہر ٹارگیٹ پاپولیشن کو اس کے حساب سے بتانا ہے. فار ایگزامپل آپ پنڈ دیہات کی عورت کو یہ کہیں کہ بی بی تو سویرے اٹھ کے نا آدھا گھنٹہ نا ناشتے تو پہلے نا واک کے کریا کر, کھیتاں ٹر جایا کر, شام سون تو پہلے نا کوشش کیتا کر شام نو سہیلیاں نال نکل گئی, نال آلیاں نال نا آدھا پونا گھنٹہ پنڈ دا چکر لایا کر. فار دیم ایکسرسائز از دس. وین اٹ کمز ٹو شارٹ سٹیز, آپ انہیں کہیں کہ آپ کے گھر کوئی کالونی ہے, چیزیں ہیں, شوہر کے ساتھ باہر واک پہ نکل جایا کریں. 40 منٹ تیز تیز واک کرنی ہے آپ نے. گھر کہیں باہر سڑک پہ واک کر لیں, لیکن 40 منٹ آپ نے واک کرنی ہے. نہیں تو گھر کے برآمدے میں چکر لگا لیں, لیکن ڈیلی 30. نہیں تو ٹریڈ مل لے کے گھر رکھ لیں. مطلب ایک مڈل کلاس پود آ گئی نا, 80,000 1.5 لاکھ کی ایک ٹریڈ مل آپ لے کے گھر رکھ لیں, پر ڈیلی آدھا پونا گھنٹہ آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے. When it comes to classy things, some small metropoles like فیصل آباد, ملتان یا ایون ان کے پیریفریز جہاں اچھے جمز ہیں, بہاولپور, چیزیں, آپ انہیں کہیں آپ آدھا پونا گھنٹہ بی نکلا کریں, یا ہسبینڈ کو کہیں گھر سے باہر جایا کرو, ایکسرسائز کیا کرو, اپنے آپ کو ٹائم دو. اینڈ یو ماشاء اللہ ڈو گڈ ایکسرسائز, یو نو دیٹ اٹس سیٹ, دین کارڈیو, ایپس, اسٹرینتھ ٹریننگ, پھر اس حساب سے چیزیں ماڈیفائی ہو جاتی ہیں. اب پنڈ کے بندے کو آپ کہیں گے ویٹ چکیا کر گئی کی بائسپ بنا کی. ٹرو. تو یو ایکسرسائز کی ڈیفینیشن ہر جگہ کے حساب سے, ہر بندے کی فیسلٹیز کے حساب سے, اس کے فائنینس کے حساب سے چینج ہو جاتی ہے. دا گڈ تھنگ از ہیلدی لائف اسٹائل. چائے گاؤں میں بھی چھوڑی جا سکتی ہے. میرے چھوڑتے ہیں نا, میرے پیشنٹس اتنی ویڈیوز دیکھی ہیں, گاؤں میں چائے چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, چائے چھوڑتے ہیں لوگ. زیادہ سموسے کوئی بھی چھوڑ سکتا ہے. ابھی میں مسجد کے باہر نکل رہا تھا, فروٹ کی ریڈی لگی ہوئی تھی, فروٹ بیچ رہا تھا, چھلی, گڈ تھنگ. اٹس آل اباؤٹ لائف اسٹائل. آپ کو لگتا ہے پاکستان میں لوگ زیادہ کھانا کھاتے ہیں, رائٹ؟ اوور ایٹ کرتے ہیں. چلو اگر اس کو تھوڑا سا سمپلیفائی کرتے ہیں, آپ کی جو ایک پروفیشنل لائف ہے بڑی بزی ہے, پیشنٹس کو ہوتا ہے, آپ کی انٹریکشنز ہوتی ہیں لوگوں کے ساتھ, آپ کانٹینٹ بھی بناتے ہیں. ٹو بریک اٹ ڈاؤن, لائک میں اگر آپ سے پوچھوں نا, اگر میں ایگزامپل کے طور پہ کہ آپ کی کیا صبح سے لے کر رات تک ڈائٹ رہتی ہے, کس ٹائم سے کس ٹائم تک کھانا ہوتا ہے, پھر نہیں کھاتے ہیں, اگر آپ تھوڑا سا بتا سکیں جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ یور پلان آف. دیکھو نہیں, کالج لائف میں میری بھی بڑی اسکیٹرڈ روٹین رہی. میسوں کے چاول کھائے, چیزیں کی. آئی واز ونس مور دین 100 kg, میں نے ویٹ بہت پٹ آن کر لیا تھا. دین ود لائف میں نے بھگت کے یہ چیز ریئلائز کی, جب مجھے تھوڑا غصہ آنے لگ گیا, بی پی شوٹ کرنے لگ گیا, ڈپریشن میں چلا گیا کہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں, موٹاپے کی طرف جا رہا ہوں. ابھی بھی یہ پلس بیلنس ہوتا ہے آپ کے لیے بھی, میرے لیے بھی. آپ کا ویٹ ڈوینڈل کرتا ہے, جب آپ کو لگے بڑھنے لگا ریسٹرکشن بڑھ جاتی ہے, جب لگے کم ہونے لگا پھر آپ تھوڑا بہت چیٹ کر لیتے ہیں, یہ ایسے ہی. لیکن لائف اسٹائل میں اڈاپٹ کیا جاتا ہے. یہ نہیں ہوا 4 دن جم گئے چھوڑ دیا چیزیں. اب میں کیا کرتا ہوں, ایک تو آئی ٹرائی ایٹ لیسٹ ٹو ڈو جم ریگولرلی. میں ہٹ ضرور کروں, بے شک میں 30 منٹ ٹریڈ مل پہ کارڈیو کر کے آ جاؤں, لیکن جاتا ضرور ہوں. مطلب ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو 5 وقت جہاں نماز پڑھنی ہے وہاں ڈیلی آدھا پونا گھنٹہ ایکسرسائز بھی کرنی ہے. وہ آپ کی سول باڈی کے لیے بہت اچھی ہے, آپ کا ایک ریلیجن کانٹیکٹ کرتی ہے. ایکسرسائز آپ کے انڈورفنز ریلیز کرتی ہے. تو خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ اسٹریس ریلیو کرنا ہے تو میں 2 چیزیں یوز کرتا ہوں, نماز اینڈ ورزش, ایکسرسائز. آپ نے دیکھا جب وہ پورا ملک ان کو گرفتار کرنے پولیس پہنچی ہوتی ہے, پہاڑوں پہ چڑھے ہوتے ہیں, تو اسٹریس دور کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے ہوتے. میرا کہنے کا آپ کو مطلب بھی یہی ہے کہ آئی اسٹارٹ مائی ڈے, میں ناشتہ 11-12 بجے کرنے والی قوم ہوں, 10-11 بجے. تو میری بیگم کا ایک لنچ باکس ہے جو پلاسٹک کا برتن نہیں ہے, اس میں اس نے ایسے کمپاؤنڈز یوز کیے ہیں وچ از ناٹ ڈینجرس. وہ ایک ملٹی گرین کی چھوٹی روٹی, ایگ وائٹس, 4 ایگ وائٹس کا. ملٹی گرین والا وہ جو ورثہ والا ہے وہ والا یوز کرتے ہیں, اینی ون. ایون میں لوگوں کو کوئی انڈورسمنٹ نہیں کرتا. آپ جو چیزیں اس میں ہیں نا, جیسے یو نو کہ اس میں باجرا ہے, اس میں مورنگا ہے, اس میں تھوڑا سا ویٹ ہے, ان ساری چیزوں کو اکٹھا کریں, پسوا لیں وہ ملٹی گرین. ٹھیک ہے, جو پروڈکٹس اس میں ہیں میں اکثر ویڈیوز میں بتا چکا ہوں, آپ ان ساریوں کو لیں بازار سے, پسوا لیں, ملٹی گرین کا آٹا بن گیا. اور کیا راکٹ سائنس ہے.
تو ملٹی گرین کا وہ آٹا لیا, اس کی ڈسک سائز روٹی لی, 4 ایگ وائٹس کا آملیٹ لیا, اور ساتھ کوئی 1-2 ایئر فرائر. زردی بری ہوتی ہے ہیلتھ کے لیے؟ زردی از ناٹ بیڈ, لیکن جب آپ 5-6 انڈوں کی زردی کھائیں گے دین کولیسٹرول کے کانٹینٹ پہ چیک کون رکھے گا؟ ایک کی اگر ڈالیں 1-2 کی, از اٹ اوکے؟ اوکے. اٹ اگین ڈپینڈز اف یو آر ناٹ فائٹنگ ود ڈسلیپیڈیمیاز. ڈسلیپیڈیمیا مطلب آپ کے کولیسٹرول کے لیولز اوکے ہیں, چیزیں اوکے ہیں, دین یو کین ہیو اٹ. 1 سے 2 زردی کوئی ایشو نہیں کہتی. لیکن اگر آپ جم والے بندے ہیں, آپ کو پتہ ہے اگر آپ 14 انڈوں کی زردیاں بھی ساتھ کھائیں گے تو پھر آپ بیم بگلو بن جائیں گے. تو یہ ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد ایک چیز نہیں میں انڈورس کروں گا, میں ترکی گیا تھا, میں جس ریسٹورینٹ میں گیا انہوں نے مجھے آپشن دی, ڈو یو وانٹ اٹ, پوچھا خود, ڈو یو وانٹ اٹ گرلڈ, ڈو یو وانٹ اٹ ایئر فرائڈ, ڈو یو وانٹ اٹ فرائڈ. دنیا چلی گئی ہے گرلڈ پہ اور ایئر فرائر پہ. ہم لوگ ابھی وہی پھنسے ہوئے ہیں پبلشنگ میں نا 300 سال پیچھے ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ پرنٹنگ پریس ابھی نہیں لانا, ایئر فرائر نہیں لانا, اوون لے آئے ہو. پھر اوون میں بھی وہی شواواں کام کر دیا, ٹھیک ہے نا. وہ مستانہ صاحب کہتے تھے نا اپنے ایک ڈرامے میں, شواواں کا چکر ہے, تو وہ شواؤں کا چکر ہے, یہ ایئر فرائر لے کے آئے. تو میرے گھر میں اس کا بہت یوز ہوتا ہے, ایئر فرائر یوز کرتے ہیں, اچھا یوز کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر دوپہر کا اگر کھانا ہے, میں وہی سالن کھاتا ہوں جو یہ لوگ کھاتے ہیں, لیکن اس میں آئل کا کنٹینٹ بہت کم ہوتا ہے. ایک مت میں اور ٹھیک کر دوں, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایکسٹرا ورجن آلیو آئل میں یا تو بہت ایکسپینسو ہے یا اس میں پکا نہیں سکتے. اس پہ ریسرچ ہے, میں اپنی ویڈیوز میں بھی بتا چکا ہوں. آپ ایکسٹرا ورجن آئل میں کھانا پکا سکتے ہیں, لیکن میرے خیال میں اس کا ایک خاص ٹمپریچر ہے جس سے اوپر اگر آپ اس میں کھانا بناتے. اس پہ متھ تھا نہیں, اس پہ بہت بڑے لوگ لائٹ آلیو آئل یوز کرتے ہیں کوکنگ کے لیے, اور ایکسٹرا ورجن جو ہوتا ہے وہ سیلڈ پر ڈریسنگ وغیرہ آپ اس کو. اس میں 2 ویرائٹیز ہیں, ایک پومیس ہے اور ایک ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ہے, ٹھیک ہے. ایکسٹرا ورجن یہ اس پہ میں نے پوری تحقیق کی ہوئی ہے, آئی ول شیئر آرٹیکلز ود یو. جو پومیس ہے اور ایکسٹرا ورجن ہے, بوتھ کین بی یوزڈ فار ایٹنگ, بٹ ایکسٹرا ورجن از پریفرڈ اوور پومیس. اوکے. اینڈ پومیس باہر کی دنیا میں زیادہ مساج کے لیے یوز کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایکسٹرا ورجن کھانے کے لیے. اس پہ متھ بسٹر تھا کہ لوگ کہتے تھے جی اس کو زیادہ فرائی نہیں کیا جا سکتا, چیزیں نہیں کی جا سکتی. اس کا ٹیمپریچر تھریش ہولڈ ہمارے عام کینولا آئل سے قدرے کم ہے, مطلب اس لیول پر اس کی جو ہے وہ ہیٹنگ کیپیسٹی نہیں ہے. لیکن اسٹل جو پاکستان میں چولہے پہ نارمل کھانا بنتا ہے, یو کین ہیو اٹ ود اٹ. اب اس میں کوانٹٹی بھی نہیں زیادہ ڈالنی. فار ایگزامپل اساں تے پھکڑیاں کبھی دیگ بنتے دیکھیے پاکستان میں, ایک منجی پہ گھی کے چھاپر ہوں گے, دوسرے منجے پہ ارائیوں کے گنڈے ہوں گے, اور تیسرے پہ ٹماٹر کٹے ہوئے ہوں گے, ٹھیک ہے. پہلے جناب وہ آئے گا, دیگ دھوئے گا, اس میں پھر وہ تیل کے پھپکے کاٹ کے تھڑ ایک بندہ صرف تیل ڈالنے پہ رکھا ہوگا. اس کے بعد وہ پیاز سٹے گا, پھر چیزیں کرے گا. اگر اتنا تیل ڈالنا ہے تو پھر تو ایکسٹرا ورجن پہ السلام علیکم ہے. صحیح بات ہے. ایکسٹرا ورجن کا مطلب یہ, if you want to cook something, for example if I will make a کڑھائی, I do cooking, نازش اتنا سا آلیو آئل ڈالے گی, اس میں دہی ڈالے گی, ٹماٹر ڈالے گی, she will make an amalgam of it. پیاز ڈالے گی, اسی میں املگم کرے گی, اس دہی میں پکائے گی. اس دہی کے اندر جو تھوڑا بہت نیچرل فیٹ ہے اس کو آئل کے طور پر یوز کرے گی. دین شی ول ہیو دیٹ چکن, اور پھر اس پہ دم, اور وہ پک گیا. اور چکن اگر آپ جلدی گالنا چاہ رہے ہو, آپ تیل کا استعمال نہیں کرنا چاہ رہے, تو آپ چکن کو تھوڑا سا ایئر فرائی کر لیں, پھر ڈال دیں. وہ پری کوکڈ ہوگا تو وہ دہی کے اور اس مسالے میں بڑی جلدی پک جائے گا. اٹس آل اباؤٹ ہاؤ یو چینج یور شیفنیسنیس ایٹ ہوم. ہوں اماں نو سویرے اٹھے گا اگلا, ٹھیک ہے, باتھ روم سے آواز آ, اماں 2 پراٹھے لا دے, 4 انڈے تل دے, 2 چائے دے کپ بنا دے, بہت. یہ وہ ناشتہ کریں گے مغل بادشاہ. تو جب آپ 2 پراٹھے بلوں والے, اور پھر آوازیں لگا رہے ہوتے ہیں بلاں والے بنائی, بلوں والے پراٹھے, پھر وہ وہی بال پیٹ پہ آ رہے ہوتے ہیں. جو بلوں والے پراٹھے کھاتے ہیں وہی بال پھر پیٹ پہ آتے ہیں. ڈیزاسٹر از اگین ہم اپنی زبان سے دیکھتے ہیں. ہم فوڈ کو اگر تھرڈ آئی سے دیکھیں نا, وچ از کارٹیکل آئی, میڈیکلی اٹس کالڈ کارٹیکل آئی, وین, ہم کبھی بھی وہ گند نہ کھائیں. ہم زبان سے تو خوراک دیکھ رہے ہیں. ابھی آپ کے میرے سامنے یہاں دہی بلے فروٹ چاٹ آ جائے نا, ہماری رال ٹپک پڑے گی, ہمیں سوچنا پڑے گا ہم کیا کھا رہے ہیں. میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں. دین دوپہر بھی وہی ملٹی گرین کی روٹی, اسی طرح بنا ہوا سالن جو میں نے آپ کو بتایا, اور سیلڈ ڈھیر سارا.
اینڈ ون اٹ کمز ٹو نائٹ، نائٹ میں بھی اسی طرح سالن، کوئی روٹی، تھوڑے بہت بالکل ہلکے سے بوائلڈ رائس یا سیلڈ وغیرہ. بٹ یہ تو ہے ایک نارمل روٹین، بٹ چیٹس ڈو کم. اب یہ نہیں ہو سکتا لوگ کہیں ہم عفان کو کبھی سموسہ کھاتے نہیں دیکھیں گے. عفان سموسہ کھائے گا، کیوں نہیں کھائے گا؟ کھا لے گا، ٹھیک ہے. تلاوا کھا لے گا، دو تیل والے کھا لے گا. بٹ اٹ ڈپینڈس اٹ از کمنگ ان مائی چیٹ ڈکشنری اور ناٹ. اف اٹس کمنگ آئی ول ایٹ اٹ. چیٹ آپ کا کیا ہے؟ ہفتے میں ایک مرتبہ ہے، مہینے میں ایک چیٹ دفعہ ہے؟ ڈپینڈز آن، فار ایگزامپل اگر وے آؤٹ نکلا ہوا ہے، چیٹ آل اگین ڈپینڈز آن ہاؤ مائی تھنگز آر گوئنگ ان مائی لائف اسٹائل. اگر میں نے ایک دن پہلے کام خراب کر لیا تو میں اگلے دن اوائڈ کروں گا. میں نے آپ کو بتایا نا، اٹس اے لائف اسٹائل. اٹس لائک یو ماڈریٹ یور سیلف کہ میری ایکسرسائز کیسی جا رہی ہے، میری روٹین کیسی جا رہی ہے. جن دنوں میرے پیشنٹس کا رش زیادہ ہو، میری 1-2 دن ایکسرسائز مس ہو جائے، اس دن میں ڈائٹ کو بالکل ریسٹرکٹ کرتا ہوں کہ بھائی بالکل ہاتھ نہیں لگانا کسی ایسی چیز کو، نہ ٹوٹل نہ ہے. جن دنوں مجھے لگتا ہے مائی ورک آؤٹ از گڈ، آئی ایم اسپینڈنگ 1-1.5 گھنٹہ ان جم اور میری چیزیں اوکے جا رہی ہیں، ان دنوں میں چوتھے دن 5ویں دن چھوٹا موٹا چیٹ کر لیتا ہوں. اچھا، آپ کی جو روٹی ہے نا ملٹی گرین آٹے کی، اور آپ نے انیشلی ذکر کے ڈسک سائز، رائٹ؟ تو کیا جو آپ کے یہ 3 میلز ہیں جو کہ ایک ہیلدی باڈی کے لیے ایک نیوٹریشن ویلیو کہہ لیں یا نمبر آف کیلریز کہہ لیں کہ جو ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ ہمارا 2000 کیلریز ہیں. 2000 کیلریز ہیں. بیکاز یہاں پر تو ہم نے نارملی دیکھا ہے کہ آپ نے جو کلچرلی ہے 2 روٹیاں آپ نے دوپہر کو کھانی ہے، پھر 2 رات کو کھانی ہے. ہمارا ایک کھانا 1500 کیلریز کا ہے، پاکستانی کھانا. تو مطلب کہ 3 کھانے آپ کے، ہم 6000 کیلری ایوریج کھا رہے ہیں، 4500 سے 6000. ہم 4000 سرپلس میں جا رہے ہیں. ہم 2 دن کا کھانا ایڈوانس میں اب کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. 2 روٹیاں کھائیں، 130 to 140 کیلریز، ٹھیک ہے. تو ایک روٹی میں ہوتی ہے، ایک روٹی میں 120 ڈپینڈ. اگر آپ بلوں والا پراٹھا کھائیں گے تو 250 کیلریز، ٹھیک ہے. اب آپ ناشتے پہ ہیں، 2 بلوں والے پراٹھے مطلب 500 کیلریز، ٹھیک ہے. تیل میں تلے ہوئے انڈے ود زردی اگین مینس تقریباً 180 to 120 کیلریز کا ایک انڈا بنتا ہے. تیل میں بنائیں گے تو 150 کیلریز. 3 انڈے آپ نے وہ کھائے تو 500 300 800 کیلریز. 7 آپ نے 2 چینی کے چائے والے کپ پیے، ٹھیک ہے. اب اس میں تقریباً 150 کے قریب کیلریز ہیں، ٹھیک ہے. 7 اگر اماں بعض اوقات رکھ دیتی ہے، پتر رات دی بریانی بھی پئی سی کھا لا ہے، وہ بھی چڑھا جائے گا پتر صبح ناشتے میں. اس نے نہ اپنا پیٹ دیکھنا نہ ڈرم دیکھنا. تو آپ 1000 سے لے کر 1500 کیلریز کا ناشتہ کر کے صبح گھر سے نکلیں گے. تھوڑی دیر آگے جائیں گے، آپ نے لیے میں ریڈیلی ڈائجسٹیبل کاربس جو یوں پھک سے گئے، ٹھیک ہے نا، وہ پھر سے اڑ گئے. تو 11 بجے تک اسے بھوک لگ جائے گی. پھر وہ کہے گا اس کو یار سموسے ہی منگا لا ہے، چائے نال سموسے ہو جانا. پھر وہ 2 سموسے کھائے گا چائے کے ساتھ، اگین 1500 کیلریز، ٹھیک ہے. 400 کیلریز اور سارا کچھ. ساتھ کوئی مٹھائی کا ڈبہ، کوئی سون حلوہ، کوئی اس طرح کی چیز. پھر جائے گا 2 بجے پھر کھانا. مجھے ڈاکٹر عفان یہ بتائیں، وی ہیو ٹو ریپ دس اپ بیکاز وہ ٹاک کا ٹائم بھی ہے. اور بٹ میں ایک ہیپوتھیٹیکل سچویشن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شاید تھوڑا سا مشکل سوال ہو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے میڈیکل میں اور جو آپ اس پر بولتے بھی ہیں، بات بھی کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کو 5 سال کے لیے میں فیڈرل ہیلتھ منسٹر کی آپ کو سیٹ مل جاتی ہے، رائٹ، اور جو بھی آپ نے گراس روٹ لیول سے پوائنٹ آؤٹ کیا نا کہ ایشوز ہیں، کچھ لوگوں کی اویئرنیس کا کہہ لو، کچھ اوپر سے بھی اویئرنیس نہیں آ رہی ہے کیونکہ اسٹیٹ لیول سے جب ایک چیز آتی ہے تھرو میڈیا، تھرو سم بڑی کمنگ فرام سم بڑی اوتھینٹک یا اتھارٹی سے، تو لوگ اس کو پھر سیریس سمجھتے ہیں. شاید آپ کی ہماری ویڈیوز دیکھ کر بہت کم لوگ، صحیح ہے، وائرل آپ کی ویڈیو ہوئی سموسے کو لیتے ہوئے، چائے کو لیتے ہوئے اور بریانی کو لیتے ہوئے بھی، لیکن وہ شاید پورے پاکستان کو اس طریقے سے نہیں پہنچنی چاہیے، نہیں پہنچی جو کوئی پالیسی کر سکے. فار ایگزامپل آپ کو 5 سال کے لیے ہم فیڈرل منسٹر بنا دیتے ہیں اور آپ کو یہ بھی کہتے ہیں یار اسٹیبلشمنٹ وغیرہ آپ کو تنگ نہیں کرے گی، آپ کو جو آپ کا شوگر مافیا، یہ بڑی اہم بات ہے، شوگر مافیا اور ملز والے مافیا جو ہیں آپ کی راستے میں رکاوٹ نہیں رہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ کام کریں اس عوام کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے. تو ایسی کیا چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ٹاپ سے اگر ہو جائیں تو نیچے والے یہ مسئلے خود ہی بخود حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں، اگر میں ابر زندگی میں کبھی موقع لگا اور میں یہ کام کر سکا، آئی ول ڈکلیئر ہیلتھ ایمرجنسی ان پاکستان. اور ہیلتھ ایمرجنسی یہ ہوگی کہ آئی ول یوز آل دی میڈیمس. میں کیا کام کروں گا؟ میں آپ جیسے پیارے لوگ انگیج کروں گا،
بلاگرز ارینج کروں گا, ٹک ٹاک کے ساتھ آفیشیلی باہر کی گلوبل دنیا کو ارینج کروں گا, اور گراس روٹ لیول پہ ان گاؤں پنڈ دیہات آئی ول ایکسیسولی کنوے دیم واٹ از گڈ فار دیئر ہیلتھ. اور یہ سب ان کو, اور صرف یہاں تک نہیں ہوگا, ان کے ڈائٹری پیٹرن چینج کرنے کے لیے نعیم سب سے پہلے میں پاکستان کی اکانومی پہ بھی کام کرنا پڑے گا. ہمیں ان کی اکنامکس کو بھی سیٹل ڈاؤن کرنا پڑے گا. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ پر کیپٹا کتنا کھا سکتے ہیں, کیا کما سکتے ہیں. اب پاکستان میں اکانومی بھی بہت بڑا مسئلہ ہے بیڈ ایٹنگ کا. کاربس سستے مل جاتے ہیں, پھر زیادہ کھا لیتے ہیں. پھر تو یہ والی اصلاحات جو ہے نا, یعنی ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے ہیلتھ اویئرنیس ایمرجنسی. اف یو ول ٹیل پیپل لائک, ایک ڈرائیو آئی تھی ٹریز لگانے کی پاکستان میں, تو وہ ڈرائیو وائرل ہو گئی. میرا دل یہ پکارے وائرل ہو گئی, تو کیوں سموسہ وائرل ہو گیا, تو کیوں نہ ہی گراس روٹ لیول پہ یہ ہیلتھ ایمرجنسی وائرل ہو سکتی ہے. آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ اپنے لائف پیٹرنز. دوسرا جو میں کام کروں گا, میں ہیلتھ اور سپورٹس کے میگا انیشیٹوز لے کے آؤں گا گراس روٹ لیول پہ. کھیلوں کے میدان پروموٹ کیے جائیں گے, لوگوں کو ہیلدی ایکٹیویٹیز پروموٹ کی جائیں گی. جس طرح فار ایگزامپل میں ایک بات کرتا ہوں کہ آپ نے نواز شریف صاحب نے ایسے ہی لیپ ٹاپ بانٹ دیے, ٹھیک ہے, ووٹ کا چکر تھا یا جو بھی تھا, بے نظیر انکم سپورٹ آئی, ہر بندے کو 2,000 ملنا شروع ہو گیا. واٹ ایف نہیں, اگر بے نظیر انکم سپورٹ یوں ہوتی کہ آپ اپنے فلانے میل یا فیمیل کو 2,000 روپیہ آپ کو مہینے کا وظیفہ ملے گا, آپ اپنی بچی کو یہاں بھیجیں گے اس ادارے میں, اور یہ یہاں سے وہ سیکھے گی, اپ ورک, امیزون, پائتھون ان کا کورس کرے گی, یا کوئی اسکل سیکھے گی, واٹ ایور, کوئی سلائی کڑھائی صحیح, کچھ بھی, اور 1,000-2,000 روپیہ جو اسے وظیفہ مل رہا تھا وہ 1 سال کے لیے ملے گا, ٹل وہ اس ادارے میں رہے گی. اسکل دینا, اور وہ گورنمنٹ کرے گی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو کرتے بے نظیر انکم سپورٹ اسکل پروگرام, اور وہ 1 سال بعد وہ 2,000 روپیہ بند ہو جاتا, ختم ہو جاتا, اور اس کو کہتے بھائی یو آر اوور ناؤ, وی وانٹ ٹو ہائر یو ٹو ٹرین مور پیپل, اور یو کین ورک ایٹ یور اون, وی کین گیو یو لون ٹو اسٹارٹ یور اون بزنس. انٹرسٹ فری لون گورنمنٹ دے, وہی آپ 3 سال میں بے نظیر انکم سپورٹ کو ایک بندے کے لیے کلوز کر دیتے. فار ایگزامپل آپ اگر 2,000 روپیہ مہینہ دیتے ہیں, 12 دنا 24, آپ کسی کو 50,000 روپیہ دیتے, اسے کہتے ہیں آپ لو بجٹ پہ یہ پکڑیں, اب آپ آؤٹ ہونے لگے ہمارے ادارے سے, یہ آپ کو 50,000 روپیہ ہے, اسی سپورٹ پروگرام اسکل کے ذریعے اب آپ اپنا بزنس اسٹارٹ کریں. وہ بندہ اس ملک کا یوزفل ریسورس بنتا, بجائے اس کو مچھلی کھلانے کے مچھلی پکڑنا سکھا دیتے. خود سوچیں میں کس لیول پہ بات کر رہا ہوں, تو اس کا انرشیا کیا ہوتا, ٹھیک ہے, ہر گھر میں روزگار آ جاتا. یہی لڑکیاں جو کورسز کرتی ہیں, سارا کچھ کرتی ہیں, کتنی کسی کو کوئی گرافک ڈیزائننگ آ جاتی, کسی کو کوئی ویڈیو ایڈیٹنگ آ جاتی, کوئی پروڈیوسر بن جاتی, کوئی کنٹینٹ رائٹر بن جاتی, کوئی ڈراپ شپنگ پہ کام کرنے لگ جاتی. کتنا انقلاب آ سکتا تھا, جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. ایک میسو انقلاب آ سکتا تھا نا. ہم نے اس انقلاب کو ایڈریس ہی نہیں کیا. خود سوچیں ہم کہاں پھرتے رہے. تو ہمیں وہ انقلاب لانا تھا جو ہم نہیں لا سکے. یہی کام ہیلتھ میں بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ میسو سپورٹس. تیسرے نمبر پہ جو ملک ڈائبٹیز سے لڑتا ہو, وہ اولمپکس کیا ایشین گیمز میں بھی میڈل نہ لیتا ہو, لعنت نہیں ہے. اتنا کھا کھا کے کر کتنے رہے ہو پھر, ٹھیک ہے, نہ کھایا تو وہ کہتے نہیں کوئی موٹا سا بندہ, وہ کہتے ہیں جدو واری آئی تو چنڈ چلی نہیں, ٹھیک ہے. آپ نے گارڈ رکھے ہوتے ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, اینڈ ٹائم پہ بینک میں ڈکیتی ہوتی ہے, گارڈ صاحب کی بندوق ہی نہیں چلتی. تو یہ جو تم کھا ڈپ رہے ہو, تیسرے نمبر پہ تم دنیا میں ڈائبٹیز میں ہو, اتنے سموسے چل رہے ہو. بقول موٹاپا ہمارے ہاں صحت کی علامت گنا جاتا ہے, وچ از ان فیکٹ ناٹ صحت, اٹ از ڈیزاسٹر. تو جب دوڑاں دی باری آندی ہے, جدوں کھیڈاں دی باری آندی ہے, جدوں اولمپکس دی باری آندی, کدھر چلے گئے تم ہاکی میں؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ شوگر ملز اور یہ آٹے کی ملز بند ہونی چاہیے, بیکاز یہی تو پروڈیوس کر رہی ہیں, مطلب کہ روٹ کاز تو یہ نہیں ہے. refine them like convert them to some healthy alternatives. for example کہ ضرور ملز ہوں. جب آپ ٹارگیٹڈ پاپولیشن کو ایک بات کہہ دیں گے نا کہ ملٹی گرین آٹا یہ انٹروڈیوس کرایا جائے گراس لیول پر, کچن گارڈننگ کا کانسیپٹ گراس لیول پہ لایا جائے, لوگوں کو گڑ کے فائدے بتائے جائیں, لوگوں کو اسٹیویا ایک پلانٹ شوگر ہے اس کی انڈسٹری لگائی جائے وچ از ہیلدی, اور لوگوں کو بتایا جائے اس کا استعمال کیسا ہے, پھر لوگوں کو قائل کیا جائے کہ چینی کم استعمال کرنی ہے, ٹھیک ہے. اٹس اے مائنڈ سیٹ, اٹس اے مائنڈ گیم. آپ اگر شیرہ کر کے پی رہے ہیں
چائے اس کی بنسبت اگر آپ نیمبو نچوڑ کے ایک اسٹیویا تھوڑا سا ڈال کے الٹرنیٹیو گرین ٹی پی رہے ہیں, اٹس ہیلدی. اٹ یو ول ٹیل دا پیپل دیٹ چسکا از ناٹ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, سم ٹائم دیر از چسکا, سم ٹائم دیر از ناٹ. تو یہ چیزیں جب آپ میسو لیول پہ لوگوں کو اویئر کر دیں گے, مارک مائی ورڈس, وی آر ناؤ ٹچنگ 23 کروڑ اور 24 کروڑ. جب آپ میس لیول پہ ان اویئرنیس کمپینس کو لے جائیں گے, یار میں بتا رہا ہوں میری ویڈیوز سے میرے پاس لوگ آتے ہیں, اتنا وزن کم کر لیا ڈاکٹر صاحب تہاڈی ویڈیاں, تسی پیر ہو فلانا ہو, یہ والی لوگ آ کے باتیں. میں کوئی ونڈوز میں بتا رہا ہوں کہ مجھے پنڈوں دیہاتوں سے, کولو سے میرے پاس مریض آتے ہیں, نہ وہاں لائٹ ہے, الیکٹریسٹی نہیں ہے, ریگستان ہے, بلوچستان کا ایک بڑا پسماندہ علاقہ ہے. میں نے کہا تم میری ویڈیوز کہاں سے دیکھ لیتے ہو؟ کہتے ہیں وہ شاپر وچ بیٹریاں نا, ایک بندہ سائیکل تے لے کے جاتا ہے شہروں, چارج کراتا ہے, واپس لے کے آتا ہے, تو سارے کول اینڈرائڈ فون نے, سارے یوٹیوب. سوشل میڈیا وہاں بھی پہنچتا ہے جہاں دیر از نو واٹر, ایون نو الیکٹریسٹی. سچ اے بگ پاور ٹول. جن ویلاگرس کو آپ انگیج کرتے ہیں KFC کی کمپینز میں, میکڈونلڈس کی کمپینز میں, ٹم ہارٹنس کی کمپینز میں, انہیں آپ ارینج کریں نا. پاکستان لیول پہ انڈسٹری لگے فریش فروٹس کی, فریش ویجیٹیبلس کی, انہیں انگیج کریں کچن گارڈننگ کے کانسیپٹ پہ. کراچی میں جو فلیٹس ہیں, بڑے بڑے گملے رکھیں باہر, اگائیں سبزیاں گھروں میں. ٹھیک ہے, اکانومی بھی بہتر ہو. ٹھیک ہے, یہ جو آپ کی فٹ پاتھوں کی گرین بیلٹس ہیں رہائشی کالونیوں میں, ہر گھر کے باہر ان کو وہ دیں کہ یہاں آپ اپنی سبزیاں اگائیں. وہ جو بڑی بڑی گرین بیلٹ جن میں درخت ہیں, یہ وہ ان کی جو گندی گھاس یا کتے پھر رہے ہوتے ہیں, آپ وہاں لوگوں کو کہیں کہ یہ اب آپ نے سنبھال لیں, اس گھر کی ڈیوٹی ہے, آپ اپنی سبزیاں یہاں اگائیں. آپ دیکھیں تو اٹس آل اباؤٹ اویئرنیس نا. آپ لوگوں کو کہیں کہ وہاں سبزیاں اگاؤ یہاں اس جگہ پہ. ٹھیک ہے, پنڈوں دیہاتوں میں اس کانسیپٹ کو عام کریں, تو یہ چیزیں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عرفان. ہم دعا گو ہیں سر آپ کو ایک موقع ملے تاکہ جو چیزیں آپ نے ڈسکس کیں, بیکاز بہت سارے لوگ آئے گئے, کچھ کام نہیں ہوا, بلکہ سچویشن اور ایمرجنسی کی طرف چل پڑی ہے. بیفور وی کنکلوڈ دس سر, اگر جو لوگ آپ کو جانتے تو ہیں, جو لوگ ہماری طرف سے آپ کو مزید جاننا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر عرفان کہاں ہوتے ہیں, کہاں ان سے رابطہ ہو سکتا ہے, ان کا مزید کانٹینٹ ہم کہاں پہ دیکھ سکتے ہیں, تو ایکسیپٹ فار فیس بک جو آپ کا ہے, اس کے علاوہ آپ کہاں پہ ایکٹیو رہتے ہیں؟ میں میدے جگر کا اسپیشلسٹ ہوں, اور میں نے ٹرانسپلانٹ ہیپاٹالوجی لیور ٹرانسپلانٹ میں فیلوشپ کی ہوئی ہے, اور جو گمبٹ لیور ٹرانسپلانٹ پروگرام سندھ میں جو پاکستان کا سب سے بڑا پروگرام ہے, میں اس کے ساتھ لنکڈ ہوں. اپنے ڈاکٹر وہاب ڈوگر صاحب میرے بھائی ہیں جو ڈائریکٹر ہیں اس پروگرام کے, اور کرنٹلی میں شاہدہ اسلام لودھرا میں میدے جگر کو ہیڈ کرتا ہوں, ٹرانسپلانٹ ہیپاٹالوجی کو. ساتھ لیور ٹاور ملتان میرا بہت بڑا سیٹ اپ ہے ملتان میں, اور اس کا میں ڈائریکٹر ہوں. میری وائف ریڈیولوجسٹ ہیں ڈاکٹر نازش, تو اس میں میری بہت بڑی ٹیم ہے جو میدے جگر کے مریضوں کو دیکھتی ہے. تو میں ملتان ہوتا ہوں, اور میرے فیس بک پہ ڈاکٹر محمد عفان کیسر کے نام سے, اور اسی نام سے ہی ہر جگہ, ٹک ٹاک, یوٹیوب. ٹک ٹاک پہ آئی تھنک 350 لاکھ سے اوپر فالوورز ہیں. فیس بک از 100K. ڈاکٹر نازش کے جو اپنی فالوئنگ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے ٹک ٹاک پہ. فیس بک پہ میرے 2.4 ملین فالوورز ہیں آن فیس بک پہ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر عرفان, بہت اچھا لگا سر آپ سے بات کر کے. اگین لنکس ول بی ان دا ڈسکرپشن. ان کے کلینک کا, ان کے ہاسپٹل کا ایڈریس بھی ہم ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے. اگر آپ ان کا کانٹینٹ چیک کرنا ہے تو وہ بھی ڈسکرپشن میں ہوگا. فیس بک پر بڑے ایکٹیو رہتے ہیں, بڑی زبردست ویڈیوز ان کی بنتی ہیں, جائیے چیک آؤٹ کیجیے. اینڈ ان شاء اللہ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ون. اللہ حافظ. تھینک یو, بہت اچھا.